ادھر ارتضا کو اپنی پوزیشن آکورڈ ہونے کی پڑ گئی تھی۔ وہ کرائم کمشنر کا اڑتا رنگ دیکھ کر خود بھی بوکھلا گیا تھا، سو عجلت سے بولا تھا، سر میں نہیں جانتا معاملہ اس قدر سنگین ہو جائے گا اور ریاض احمد کو یوں دن دہاڑے اپنے ہی گھر میں اپنے بیڈ روم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس رات نگین کی آمد سے نگین؟ کون نگین؟ وہ چونک کر بات کاٹ بیٹھے تھے۔ وہی لڑکی سر، آئی مین ڈاٹر آف ریاض احمد۔ ارتضا نے وضاحت کی تو یکدم انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ جسٹ اے منٹ مسٹر ارتضا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس لڑکی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ نو سر، یس سر۔ ارتضا نے نروس ہو کر بوکھلاہٹ کے ساتھ پہلے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر اقرار میں۔ انہیں غصہ آ گیا، ٹپٹ کر بولے، ڈونٹ بی نروس، مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے۔ ارتضا نے گھبرا کر اپنے خشک لبوں کو زبان سے تر کیا تھا۔ شی از مائی وائف سر۔ وائف؟ او مائی گاڈ! انہوں نے بے اختیار اپنا سر ہاتھوں پر ڈال دیا تھا۔ اگلے ہی پل چہرہ اٹھا کر گھورتے ہوئے بولے، مسٹر ڈی آئی جی، یہ مذاق کا کون سا وقت ہے؟ سوری سر، بھلا میں مذاق کیوں کروں گا؟ نگین میری بیوی ہے اور میرے ساتھ رہتی ہے، پھر اس میں آخر پرابلم کیا ہے؟ Obviously there is a big problem for you مسٹر ڈی آئی جی۔ اگر وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے اور تمہارے گھر میں رہتی ہے تو پھر اس رات وہ ریاض احمد کے گھر کیا کر رہی تھی؟ ریاض احمد پر قاتلانہ حملے کے باوجود ایک بیٹی کو مصیبت میں باپ کو چھوڑ کر فرار ہونے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ وہ ارتضا کو باتوں سے الجھ کر آپ سے تم پر اتر آئے تھے۔ دس از ریڈیکولس، ارتضا کے منہ سے نکل پڑا تھا، حالانکہ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کمشنر صاحب کی تیوری چڑھ گئی، اسے گھورتے ہوئے بولے، واٹ ریڈیکولس؟ سوری سر، ارتضا کو اپنے بے ساختگی پر ندامت ہوئی تھی۔ آپ کے سوال سامنے حقیقت پڑی ہے۔ نگین ریاض احمد کی اکلوتی بیٹی ہے، لہٰذا وہ کسی بھی وقت باپ سے ملنے گھر جا سکتی ہے۔ ریاض صاحب گولی لگنے کے بعد زخمی حالت میں تھے، وہ 6 دن سے ہسپتال میں رہ کر آئے تھے اور نگین ان کی خدمت کرنے کے ارادے سے ان کے پاس رہ رہی تھی۔ پھر اسی رات ریاض احمد پر دوبارہ حملہ کیا گیا، تب خطرے کے احساس کو پاتے ہی انہوں نے نگین کو گھر سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا۔ نگین آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن باپ کی ضد پر مجبور ہو کر اسے وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ سیدھی میرے پاس چلی آئی تھی۔ پھر جائے وقوع پر میرے جانے تک ریاض احمد قتل کیے جا چکے تھے۔ نگین کو اس قتل کی اطلاع آج میں نے ہی دی ہے۔ وہ اس وقت شدید صدمے سے دوچار ہے سر۔ اس کی ٹینشن حد سے سوا ہے، کیونکہ وہ ریاض احمد کی واحدہ اور لاڈلی بیٹی ہے۔ آپ کی اس لڑکی سے شادی کب ہوئی تھی؟ کمشنر صاحب نے ارتضا کی بات سنتے ہی سوال کیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے، ارتضا نے سوچے سمجھے پلان کے مطابق جھوٹ کہا تھا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ آپ کی بیوی ہے؟ وہ اب بھی اپنے شک کا اظہار کر رہے تھے۔ ارتضا مسکرایا تھا، سر وہ میرے نکاح میں ہے اور نکاح نامہ میرے پاس موجود ہے۔ کیا تم لے آئے ہو یہاں؟ نو سر، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کل لے آؤں گا۔ کل کس نے دیکھی ہے مسٹر ارتضا؟ مجھے یہ معاملہ خاصا پیچیدہ نظر آ رہا ہے۔ تمہارے نکاح کا ثبوت مجھے ابھی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہماری پولیس بھی اس میں ملوث ہے، اینڈ دیٹ کین ناٹ ایکسیپٹیبل۔ پلیز سر، آپ مجھ پر غداری کا الزام رکھ رہے ہیں۔ ارتضا نے شدت سے احتجاج کیا تھا۔ سوری، اس میں میرا قصور تو ہے نہیں نا، حالات اور واقعات ہی کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے ہیں۔ میں آپ پر اور آپ کے منہ سے نکلے کسی بھی لفظ پر مزید ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ وہ بے اتنائی سے بولے تو ارتضا کو اپنی سی پڑ گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ ایسی باتیں وقت کی ضرورت ہیں ڈی آئی جی، ہم اکثر اپنے ہی بھائی بندوں سے مار کھا جاتے ہیں۔ وہ کسی مروت کے بغیر بولے اور پھر میز پر پڑے فون کو اٹھا کر ارتضا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، نمبر ملائیے اپنے گھر کا یا میں خود ڈائل کروں؟ جی۔ ارتضا نے ہونک سا ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ جانے کس طور اس نکاح کا ثبوت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ گھر پر تو ابھی تک کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ تو ارتضا کی اپنی پلاننگ تھی، کیونکہ قاتلانہ حملے کی رات نگین اٹھ کر سیدھے اس کے گھر آ دھمکی تھی اور اس کا وہاں آنا ارتضا کی پوزیشن اور نوکری کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ خود کو ہر لحاظ سے سیو رکھنے کے لیے ارتضا نے شادی جیسی بات محض کیس کا رخ تھوڑا تبدیل کرنے کی کوشش کے لیے کی تھی، لیکن اب وہی کوشش اس کا بینڈ بجانے والی تھی۔ گھر پر جانے کون فون اٹھاتا اور کمشنر کے کسی آڑے ٹیڑھے سوال کا جواب کیا دیتا؟ یہ رسک لینا ارتضا کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ وہ بڑا جھوٹ اس کی محنت سے بنائی عزت اور نوکری پر فراڈ کا کلک ملنے جا رہا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کمشنر صاحب کو منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سو مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق گھر کا نمبر دہرانا پڑا تھا۔ کمشنر صاحب نے نمبر ملا کر ریسیور کان سے لگا لیا تھا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد ہی وہ بولے تھے، ہیلو، کیا میں ڈی آئی جی ارتضا علی سے بات کر سکتا ہوں؟ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ اٹس اوکے، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ اوہ، تو آپ ارتضا کی سسٹر ہیں۔ ماہا کا نام سن کر ارتضا کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بہت باپ مروت لڑکی تھی، سیدھی اور اچھے اخلاق والی، جانے کیا کہتی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا اور کان اب بھی کمشنر صاحب کی آواز پر لگے تھے، دیکھو بیٹا، میں پولیس کمشنر بات کر رہا ہوں، کیا آپ مسز ارتضا علی کو بلا سکیں گی؟ اوہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔
اٹس اوکے بیٹا، نو تھینکس، مجھے کوئی میسج نہیں دینا، ٹیک کیئر مائی ڈیئر۔ انہوں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ادھر ارتضیٰ کا برا حال تھا، جانے کیا رزلٹ نکلا تھا اس فون کال کا۔ پھر بھی اس نے خود کو سنبھالنے کی فوری کوشش کی تھی۔ آج شاید اعصاب کا امتحان تھا۔ وہ خود کو نارمل کمپوز کرتے ہوئے کمشنر کی شکل دیکھتے رہنے کی ہمت پیدا کرنے لگا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل کی دھڑکن کانوں میں بج رہی تھی۔ پھر وہی ہوا تھا جس کا اسے اندیشہ تھا۔ کمشنر کی تیز عقابی نگاہوں نے اس کو سرتاپا جانچا تھا۔ ارتضیٰ کا مطمئن انداز دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ ویل مسٹر ارتضیٰ، یو آر رائٹ، تمہاری وائف اس وقت نیند کی ٹیبلٹ کھائے سو رہی ہے۔ پھر بھی میں تمہارا نکاح نامہ دیکھنا چاہوں گا۔ ثبوت آنکھوں کے سامنے ہو تو غبار دور ہو جایا کرتا ہے۔ اوہ، ارتضیٰ کے سر سے جیسے منو وہ سرک گیا تھا۔ اس کا دل چاہا جا کر ماہ کا منہ چوم لے، جس نے انجانے میں صحیح آج اپنے بھائی کو ایک بڑی مصیبت اور ذلت سے بچا لیا تھا۔ وہ سنبھل کر خوش دلی سے بولا، اوکے سر، میں کل نکاح نامہ لے آؤں گا۔ میں اپنی وردی پر غداری کا داغ دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیٹس گڈ، اب بولو اصل ماجرا کیا ہے؟ یہ بیٹھے بٹھائے اتنے چکر ایک ساتھ کیسے آ گئے؟ وہ آرام دہ انداز میں کرسی کی وسط سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ تب ارتضیٰ نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی، وہ ساری باتیں جو ہاسپٹل میں نگین نے ارتضیٰ سے شیئر کی تھیں۔ اس نے ریاض صاحب کے گھر کا جائزہ لینے اور رات کی تازہ ترین صورتحال کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنے بیان میں بس اتنی رد و بدل کی تھی کہ نگین کو اپنی بیوی بنا کر ساری کہانی کو دہرایا تھا۔ کمشنر صاحب پوری توجہ سے ارتضیٰ کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی اسے درمیان سے ٹوکا نہیں تھا۔ ساری باتیں گوش گزار کرنے کے بعد ارتضیٰ نے کمشنر کو بتایا تھا کہ وہ اس کیس کو ذاتی دلچسپی کی بنا پر خود حل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ نگین کی اس کی زندگی میں بننے والی نئی حیثیت اور موجودگی کو اس کیس میں ظاہر نہ کیا جائے۔ وہ شادی ایمرجنسی کا نتیجہ تھی اور ابھی اس شادی کی اطلاع عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ اس کے دوست احباب کو بھی نہ دی گئی تھی۔ ایمرجنسی یہ تھی کہ ریاض صاحب کو اپنی جان جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ ارتضیٰ نے کمشنر کو بتایا تھا کہ وہ نگین کو بہت پسند کرتا تھا، سو اس کی خواہش سے زیادہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر نگین کی شادی ارتضیٰ سے بڑے ہنگامی حالات میں کروا لی گئی تھی اور اسے باہر کے لوگوں سے فی الحال مخفی رکھا گیا تھا۔ ریاض احمد چاہتے تھے حالات کے کسی بھی اچھی یا بری تبدیلی میں نگین کے پاس سر چھپانے کا کوئی تو ٹھکانہ ہوتا جو اسے دشمن کی نظر سے بچائے رکھتا۔ ارتضیٰ نے اپنی پوزیشن صاف رکھنے کی خاطر کمشنر کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ریاض احمد نے ارتضیٰ سے کبھی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی۔ وہ اسے ایک مکمل پولیس والا جان کر گفتگو میں احتیاط برتا کرتے تھے، سو ارتضیٰ ریاض صاحب کی کسی بھی مجبوری سے یکسر بے خبر تھا۔ ہاں، ان کی بیٹی نگین نامعلوم کالز ملنے کے بعد باپ کی ہر پریشانی کو بھانپ گئی تھی۔ تب ریاض صاحب نے نہ چاہ کر بھی بیٹی کو انڈر ورلڈ کے ڈان کا قصہ سنا دیا تھا، لیکن انہوں نے نگین سے بھی بلیک فائل کو لے کر کوئی بات کھل کر نہ کی تھی۔ لیکن حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بعد میں نگین نے ارتضیٰ کو باپ کے ڈر کی وجہ بتا دی تھی۔ ریاض صاحب اس انجان دشمن سے واقعی خوفزدہ تھے اور اپنے تحفظ کا بندوبست کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ ادھر کمشنر صاحب نے ساری کہانی سنتے ہی سوال کیا تھا، مسٹر ارتضیٰ، اہم بات یہ ہے کہ وہ فائل کہاں گئی؟ یہی تو معلوم کرنا ہے سر، لیکن دشمن بہت ہوشیاری سے چال چل رہا ہے۔ مجھے سب سے پہلے اپنی وائف کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا، کیونکہ فائل نگین کے پاس نہیں ہے۔ اسے ریاض صاحب نے کہیں چھپا دیا ہے، اور کہاں چھپایا ہے شاید کوئی نہیں جانتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہمیں کوئی کلو تو ڈھونڈنا ہی ہوگا، ورنہ فائل معمہ بن جائے گی۔ جی سر، ارتضیٰ نے ان کے پرسوچ انداز پر فوری اس بات میں جواب دیا تھا۔ وہ فائل کہاں ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا۔ میں آپ کو ساری حقیقت حال کہہ چکا ہوں، صرف اس لیے کہ میری ذات اس کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر رہے اور اس کیس پر مکمل یکسوئی سے کھل کر کام کر سکوں۔ سر، ریاض صاحب نے زندگی کے آخری سانس تک اس فائل کی حفاظت کی ہے اور خود کو ایک سچا پاکستانی اور باشعور شہری بھی ثابت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کا وہ مشن میرے ہاتھوں اپنے کامیابی تک پہنچے۔ میں وہ فائل ہر حال میں ڈھونڈوں گا اور آپ کے توسط سے وزیر دفاع کو پیش کروں گا۔ بلیو می سر، میں ریاض صاحب کی قربانی کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ اوکے مسٹر ارتضیٰ، میرا تعاون ہر حال میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں تمہارے جذبات اور وطن دوستی پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ نگین کے لیے رازداری میرا وعدہ ہے۔ آئی ول آلویز بی دیئر فار یو۔ اب میں تمہارے لیے ہر مشکل کو آسان بنانے میں مددگار رہوں گا، لیکن شرط وہی ہوگی کہ فائل ہر حال میں ملنی چاہیے۔ انشاءاللہ سر، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ وہ پورے صداقت سے بولا تو وہ خوش ہوئے تھے۔ ہنس کر بولے، لسن ارتضیٰ علی، اگر یہ کیس تم نے بخیر اور خوبی نپٹا لیا تو ملک کی سالمیت اور بقا کی اس قابل ستائش کوشش پر تمہاری پروموشن ڈیو ہو جائے گی، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ ویری ویل سر، پھر تو مجھے ہر حال میں اس کیس کو سمجھداری سے ڈیل کرنا ہوگا۔
سو تو ہے، کیا آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے مسٹر ارتضیٰ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نو سر، آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت مجھے عنایت کیا۔ میں اب اجازت چاہوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو انہوں نے مسکرا کر اجازت دی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک زوردار سلیوٹ ان کی خدمت میں پیش کیا اور واپسی کو پلٹ گیا تھا، لیکن اگلے ہی قدم پر کمشنر صاحب کی صدا نے اسے روکا تھا۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف مصافحے کا ہاتھ بڑھائے ہوئے تھے۔ وہ پلٹ کر کمشنر صاحب کے پاس چلا آیا تھا اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تھا۔ تب انہوں نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ اپنے پرحرارت ہاتھوں میں ہولے سے دبائے تھے اور شادی کی مبارکباد دی تھی۔ ارتضیٰ کا چہرہ لال ہوا تھا۔ وہ تھینک یو سر کہتا کمرے سے نکل آیا تھا۔ باہر آتے ہی کھلی فضا میں اس نے گہری سانس لے کر سینے کی گھٹن کو کم کیا تھا۔ ایک بڑی مشکل نپٹ چکی تھی، لیکن اب گھر جا کر اسے دوسری مشکل کو نپٹانا تھا۔ جانے اس کی انوکھی بات پر گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوتا اور نگین ان بدلتے حالات میں اس کی درخواست پر کیسا ری ایکٹ کرتی۔ اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا تھا تو موصلوں سے کیا ڈرنا۔ فی الحال اپنے کہے کو نبھانا تھا۔ اس نے قدم بڑھا دیے تھے سو واپسی کا راستہ بند ہونے جا رہا تھا۔ اب نگین سے نکاح اس کی اولین ضرورت تھی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 12 بجنے کو تھے۔ بوا اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ امی اور مہا کے کمرے کے دروازے بند تھے۔ وہ غالباً سونے چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ نے بوا سے امی کے بعد نگین کا حال احوال پوچھا تھا اور نگین کے پہلے سے بہتر ہونے کا جان کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ ریاض صاحب کی المناک موت نگین جیسی بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ اچھا تھا اگر وہ اس صورتحال کو جلدی قبول کرتے ہوئے خود کو اس کرائسس سے باہر لے آتی۔ اس کا نارمل ہونا خود اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اسے جانے اور کیا کیا فیس کرنا تھا۔ بگ ٹائیگر کی کھلی دھمکی نے ارتضیٰ کا دل بھی جیسے کسی شکنجے میں کس لیا تھا۔ وہ بے حد شفاق اور درندہ صرف لوگ تھے۔ ان کی نظر میں انسانی جان کی دقت نہ تھی، نہ کوئی اہمیت۔ بارود کے کھیل نے ان کے جذبات فنا کر ڈالے تھے۔ ارتضیٰ نے بوا کو کھانا گرم کرنے کو کہا تھا۔ صبح سے آدھا پی مچی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ کھایا پیا نہ تھا اور اس وقت بھوک عروج پر تھی۔ بوا کے کھانا لانے تک وہ نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ کھانا اس کے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ دن بھر کی مشقت نے اسے اتنا تھکا دیا تھا اور وہ سو جانا چاہتا تھا۔ اس نے رات گئے بوا سے اپنا کام کروانے پر معذرت کی تھی اور انہیں بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہہ دیا تھا، لیکن وہ جانے کس موڈ میں تھیں۔ اس کے مشورے پر ہنستے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اتنا سا تھا جب سے تجھے سنبھالے بیٹھی ہوں۔ بھلا کس کس بات کے لیے میرا شکریہ ادا کرتا رہے گا؟ ٹھیک کہتی ہیں آپ بوا، آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ آخری سانس تک بھی حق ادا نہ ہوگا۔ آج زندگی نے وفا کی تو آپ کا شکریہ یوں ہی دن رات ادا کرتا رہوں گا۔ آئے ہائے، ایسے کیسے منہ بھر کے بات کہہ دی تو نے بیٹا، اللہ جوانی کو بحار کر دے۔ انہوں نے دہل کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ ہنستے ہوئے ان کے بوڑھے بدن سے لپٹ گیا تھا۔ ان کا لمس ماں کی ٹھنڈک کا احساس بخش رہا تھا۔ وہ اسے پیار کر کے اپنے کمرے کو چلی گئی تھی۔ بوا کے جانے کے بعد وہ صبح کے لیے پلاننگ کرتا رہا تھا۔ اسے اپنی شادی کے لیے امی اور نگین کی اجازت درکار تھی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جو اس کے الجھے ذہن میں سب کچھ گڑبڑ ہونے لگا تھا۔ تب اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ صبح سویرے اسے جلدی اٹھنے کی عادت تھی اور یہ عادت پولیس ٹریننگ کے دوران پڑی تھی۔ وہ فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا تھا سو سورج کے اگنے سے پہلے ہی وہ بستر سے اٹھ گیا تھا۔ نماز سے فراغت پا کر وہ نیچے لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مہا کو بیٹھا دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی اور ناشتہ کر رہی تھی۔ بھائی کو آتا دیکھا تو جھٹ سے سلام کر ڈالا۔ ارتضیٰ نے پاس آ کر بڑی محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیا تھا۔ وہ ایک وارفتگی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا وہ انداز بے حد خصوصی اور محبت کا غماز تھا۔ اس سے پہلے کہ مہا حیرت میں پڑ کر پوچھتی، ارتضیٰ نے جھک کر اس کی کومل پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ تھینک یو مہا، تھینک یو۔ مہا نے حیرت سے بھائی کی صورت دیکھی، لیکن کس بات کے لیے؟ رات تم نے اپنے بھائی کی عزت اور نوکری بچا لی، بائی گاڈ وہ دھڑکتے لمحے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مہا کے سر سے گزر گئی تھی۔ اللہ جانے بھائی کیا بول رہے تھے۔ وہ اپنے ناشتے میں مشغول ہو گئی۔ ادھر ارتضیٰ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی میمونہ بھی وہیں چلی آئی تھیں۔ انہیں آتا دیکھ کر مہا نے بڑھ کر سہارا دیا تھا اور انہیں ارتضیٰ کے برابر لا بٹھایا تھا۔ ارتضیٰ ماں سے ان کی طبیعت کا پوچھنے لگا اور وہ اس کی حالت پر فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے قرار تھے۔ مہا دلچسپی سے ماں اور بھائی کی باتوں کو سننے میں لگ گئی تھی۔ تب اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ ایک دم ایکسائٹڈ ہو کر بولی، پتہ ہے بھائی، اب ہمارے ہاں بھی رانگ کالز آنے لگی ہیں۔ رات بہت ہی مزہ آیا تھا۔ کسی آدمی کی کال تھی، بولا میں پولیس کمشنر ہوں، ذرا مسز ارتضیٰ علی سے بات کروائیے۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے بھول پن پر مسکرا کر اسے دیکھا۔
وہ اس کا شکریہ ادا کر چکا تھا، لیکن وہ پاگل کچھ سمجھی نہ تھی۔ اس کی ہنسی پر قربان ہو کر ارتضیٰ نے لطف لیتے ہوئے پوچھا تھا، اوہ دیٹس انبلیویبل، پھر تم نے کیا کہا تھا مہا؟ میں نے کہا مسز ارتضیٰ نیند کی گولی کھا کر سو چکی ہیں، آپ چاہیں تو بھابھی کے نام میسج دے سکتے ہیں۔ پاگل لڑکی، تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے اسے ڈانٹا تھا۔ ارے میں نے کب جھوٹ بولا تھا؟ بھابھی واقعی ٹیبلٹ کھا کر سو گئی تھی۔ کون بھابھی؟ میمونہ کی حیرت واضح تھی۔ نگین بھابھی، اور کون؟ وہ ارتضیٰ کی طرف دیکھ کر شوخی سے بولی تو وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کو بوا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو چائے میں شکر گھولتے ہوئے خود بھی ماہا کی بات پر دم بخود سی کھڑی تھی۔ ارتضیٰ کو صورتحال پر بہت لطف آیا تھا۔ وہ آج جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ برسبیل تذکرہ آپ ہی نکل آیا تھا، لیکن تب وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا جب اس نے ماں کو کہتے سنا، خبردار ماہا، آئندہ ایسی فضول باتیں مت کرنا۔ کیوں امی؟ ماہا نے شاکڈ ہو کر میمونہ کی صورت دیکھی تھی۔ اس لیے کہ میں ایسی کسی لڑکی کو بہو نہیں بناؤں گی جس کا باپ دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر زندگی ہارا ہو۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ ارتضیٰ کو واقعی دکھ ہوا تھا۔ ریاض صاحب کی موت ان کے اپنے اختیار میں کب تھی کہ وہ دہشت گردوں کا نشانہ بننے کی بجائے کسی اور بہانے اس دنیا کو چھوڑتے، اور پھر ان کی موت پر نگین کا کیا قصور تھا؟ اسے تو فخر ہونا چاہیے امی کہ وہ ایک بہادر اور محب وطن پاکستانی کی بیٹی ہے۔ ہاں، وہ یہ فخر بجا طور پر کر سکتی ہے۔ میں نے کب منع کیا ہے اس لڑکی کو؟ میمونہ کا انداز بگڑا ہوا سا تھا۔ پلیز امی، کچھ تو خیال کیجیے، آپ جانتی ہیں میں نگین سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ارتضیٰ کو کچھ کہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اضطراری انداز میں میز پر ہاتھ مارے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میمونہ نے سر تاپا اپنے دراز قامت بیٹے کو گھورا۔ زندگی میں پہلی بار آج وہ کسی معاملے پر الجھا تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے جس طرح ماں اور بہن کا خیال رکھا تھا وہ لائق تحسین تھا۔ ایسا سکھ بہت کم ماؤں کو نصیب ہوتا ہے۔ ارتضیٰ نے ان دونوں کو متاع جاں بنا کر دل سے لگا کر رکھا تھا۔ وہ ان سے مضبوط تھا اور دونوں اس کی ذات سے تحفظ کا احساس پاتی تھیں، لیکن آج ماں کی چھوٹی سی بات نے اس کے چہیتے بیٹے کا موڈ آف کر دیا تھا۔ وہ اس کے آف ہوتے موڈ کو دیکھنے کے باوجود اسی سنجیدگی سے بولی، میں جانتی ہوں ارتضیٰ تم نگین کو پسند کرتے ہو، لیکن وہ کل کی بات تھی۔ آج اس لڑکی کی حیثیت کچھ اور ہے۔ وہ اس گھر میں ایک پناہ گزیر کی حیثیت سے آئی ہے۔ میں تمہاری زندگی اس کے ساتھ جوڑ کر تمہیں خطروں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو میں تمہیں اذیت میں گھرا نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اوہ میری ماں، میری اچھی امی۔ ارتضیٰ نے ان کے جذبات سمجھ کر ہنستے ہوئے ان کے گلے میں بازو ڈال دیے تھے۔ آپ بھی وہی ٹپکل ماؤں والی ممتا لے کر بیٹھ گئی ہیں نا؟ آپ کا بیٹا کمزور نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو درپیش خطروں میں پڑھ کر خود کو ضائع کروا بیٹھے۔ ہائے خدا نہ کرے، کیوں بدفعل بول رہے ہو؟ ارتضیٰ، کچھ تو سوچ کر بولا کرو۔ امی نے دل پکڑ کر اسے ٹوکا تھا۔ وہ ہنس کر لاڈ کرتے ہوئے بولا، جن کی دعا کرنے والی اور جان نچھاور کرنے والی ماں ہو اسے کبھی کچھ نہیں ہوتا امی۔ اوفو، پھر وہی بات، وہ خفا تھیں۔ تم چپ ہوتے کہ نہیں؟ ایک شرط پر، وہ نظریں چرا کر کہہ گیا تھا، آپ کی بہو نگین ہی بنے گی اور کوئی نہیں۔ وہ لڑکی کیا تمہیں اتنی پسند ہے ارتضیٰ؟ ان کی گہری نظر بیٹے کا چہرہ ٹٹول رہی تھی۔ جی امی، وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں نے اپنا اختیار اسے سونپا ہے۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ لیجیے جناب، یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، آپ تو نگین کے بجائے خود ہی بے اختیار ہوئے بیٹھے ہیں بھائی۔ ماہا نے تالی پیٹی تو میمونہ اور بوا بھی اس کے شریر انداز پر ہنسی روک نہ سکی تھیں۔ یو شٹ اپ ماہا، کم بولا کرو، بہت الٹی سیدھی ہانکنے لگی ہو۔ ارتضیٰ نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی تو بوا نے اس کے جھیپے انداز پر نثار ہو کر کہا، ہاں تو غلط کیا کیا ہے بٹیا نے؟ ہم نے زندگی میں لڑکیوں کو جذباتی ہوتے دیکھا ہے، لیکن ادھر گھر کا لڑکا ہی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے دلہن، بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہی دو۔ ہائے بوا، کچھ انتظام تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ ارتضیٰ تو گیا کام سے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بوا کا ساتھ دیا تو وہ شوخی سے بولا، میں صحرا باندھنے کو تیار ہوں امی۔ بولیے کب کر رہی ہیں یہ اہتمام؟ آئے ہائے لڑکے، تو واقعی باولا ہو گیا ہے، ایسی بھی کیا جلدی، لڑکی کے باپ کا کفن تو میلا ہونے دے۔ بوا نے دانتوں تلے انگلی داب کر ارتضیٰ کو ٹوکا تو اسے سنجیدگی اختیار کرنا پڑی تھی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا بوا، کل تک میرا واقعی بینڈ بج جائے گا۔ بھائی وہ تو ضرور بچے گا، لیکن بھائی کل ہرگز نہیں۔ بوا ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں نگین کے جذبات اور احساسات کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو وہ برا مان جائیں گی۔ ماہا نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اوکے، ایسا ہے تو میں بات کروں گا نگین سے۔ وہ جھٹ راضی ہو گیا تھا۔ ارے بالکل ہی دیوانے ہو گئے ہو ارتضیٰ، کیا واقعی سنجیدگی سے بات کہہ رہے ہو؟ امی نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے برابر پڑی کرسی پر بٹھا لیا تھا۔ وہ جانے کس سوچ میں تھا۔ ماں کے سوال پر ان کا چہرہ تکتے ہوئے دھیرے سے بولا، میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا امی، نگین سے فوری نکاح کرنا میری مجبوری ہے۔ یہ نکاح آج ہو جانا چاہیے تاکہ میں نکاح نامہ کمشنر صاحب تک پہنچا سکوں۔
ورنہ ان کی نظر میں میرا اعتبار کھو جائے گا اور وہ میرے ریڈ وارنٹ جاری کروا دیں گے۔ آئے ہائے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہو تم، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا بیٹا۔ میمونہ بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ادھر بوا بھی منہ کھولے ہونکوں کی طرح ارتضیٰ کو گھور رہی تھیں، جبکہ ماہا بھائی کے تاثرات پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ کچھ تو تھا جو بھائی کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ جلدی بات کا سرا پکڑ کر عجلت سے بولی، تو میں اب سمجھی، کل رات آنے والی کال رانگ نہیں تھی، وہ واقعی کمشنر صاحب کی کال تھی۔ انہوں نے فون کر کے بھابھی کے ہونے کی تصدیق چاہی تھی۔ کیوں بھائی؟ اے لو، اب یہ شروع ہو گئی میمونہ۔ اللہ جانے آج تمہارے بچوں کو صبح سویرے یہ کیا دورہ پڑ گیا ہے جو بے پر کی ہانک رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، بوا جھلا کر بولی تو میمونہ کی نظریں ارتضیٰ کی سنجیدگی کو پا گئی تھیں۔ بہن بوا، ارتضیٰ کا اصرار بے وجہ نہیں ہوگا، وہ بہت سمجھدار لڑکا ہے اور ہمیں اس وقت کچھ اور ہی بتانا چاہ رہا ہے۔ شاید دلہن تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بوا نے فوراً ان کی بات کو پرکھا تھا۔ ہمیں ارتضیٰ کی بات توجہ سے سننی چاہیے، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بوا، میں بہت پریشان ہوں۔ نگین سے نکاح کرنا اس وقت زندگی سے زیادہ ضروری امر ہے میرے لیے۔ اور وہ تیزی سے بولا تو وہ دونوں عورتیں اس کی شکل دیکھنے لگی تھیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دونوں کو اب بھی کچھ پلے نہ پڑا تھا۔ انہیں یوں گمسم دیکھ کر ارتضیٰ نے نرمی سے میمونہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور قدرے شرمساری سے بولا، امی، میں جانتا ہوں آپ کے دل میں میری شادی کو لے کر نہ جانے کتنے ارمان ہوں گے، کیا کیا نہ سوچا ہوگا آپ نے۔ پلیز میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نگین صرف میری نہیں، آپ کی بھی چوائس ہے، جب دل راضی ہے تو دیر نہ کریں، نگین کو بہو بنا لیں امی، آج یہ نکاح ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہوگا میں اچھی طرح جانتی ہوں ارتضیٰ، لیکن تمہاری مجبوری کیا ہے؟ تم ایک فرما بردار بیٹے اور ذمہ دار پولیس آفیسر ہو، پھر ایسی کون سی افتاد ہے جو بیٹھے بٹھائے کمشنر صاحب کو تمہارا نکاح نامہ یاد آ گیا؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ تم بیچلر ہو؟ میمونہ نے اس بار اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ارتضیٰ نے نظریں چرا لیں، اسے ماں کی الجھن ان کی آنکھوں میں بہت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لے کر خود کو حوصلہ دلایا تھا، پھر آہستہ آہستہ ساری حقیقت ماں کو کہہ سنائی۔ نگین ریاض احمد کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک نامور بزنس مین کی اولاد تھی جس کی اپنی زندگی اور اپنے دکھ سکھ تھے، لیکن وقت کی تبدیلی نے کچھ ایسا کام کیا تھا کہ ایک ساتھ کئی لوگوں کی زندگی الٹ پلٹ کر رہ گئی تھی۔ صرف 4 دن پہلے نگین کا اچانک ارتضیٰ کے گھر آ جانا اور غمزدہ حالت میں قیام کرنا، پھر باپ کی موت کا صدمہ اور ارتضیٰ کا انوالو ہو جانا، وہ سبھی کچھ ایک خاص پوزیشن میں ڈھل کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ارتضیٰ کی حیثیت کو مشکوک بنا رہا تھا۔ اسے نگین سے محبت بھی تھی اور ہمدردی بھی، سو اس کا وہ تعلق نگین کے حوالے سے لوگوں کے سامنے اگر آشکار ہو جاتا تو ارتضیٰ کے حصے دنیا جہاں کی بدنامی اپنے آپ چلی آتی اور وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کر نہ پاتا۔ ادھر بلیک فائل کے حوالے سے جو ہنگامہ اٹھا تھا، اس میں ریاض احمد کی پوزیشن بھی خاصی مشکوک دکھائی دے رہی تھی۔ فائل کی گمشدگی نے ان کا کردار بھی دہشت گردوں کے ساتھی کے طور پر نمایاں کیا تھا۔ ابھی ان کے بارے میں کوئی بھی بات وثوق سے کہی نہ جا سکتی تھی، سو نگین کے حوالے سے ارتضیٰ بھی اپنی پوزیشن اور محکمانہ حیثیت سے خاصا بدنام ہو سکتا تھا۔ بہت سی انگلیاں اس کی وردی کی طرف اٹھ سکتی تھیں، کیونکہ رات کے آخری پہر نگین کا اس کے گھر آنا کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی، بلکہ اس کی اور فراز کی آمد کے 4 گواہ موجود تھے، اور وہ تھے گھر کے باہر پہرے دار سپاہی اور سیکیورٹی گارڈز جن سے نگین کو ارتضیٰ کی منگیتر کہہ کر تعارف کروایا جا چکا تھا۔ ارتضیٰ کو اپنی پوزیشن بحال رکھنے کے لیے نگین کی حیثیت کو بدلنا ضروری تھا، اسی لیے آج اس نے کمشنر کو اپنی شادی کی جھوٹی خبر دی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ریاض احمد کے ساتھ اس کا اپنا کردار بھی وطن دشمن کے طور پر دنیا کے سامنے آ سکتا تھا، کیونکہ بلیک فائل کے ملنے تک نگین اور ریاض صاحب کی پوزیشن ریڈ لیٹر کی طرح سبھی کی نگاہوں میں کھٹکتی رہتی۔ چنانچہ ارتضیٰ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے نگین کو بیوی بنانا ضروری تھا، تاکہ گھر پر اس کی موجودگی کا جواز لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتا، اور یوں نگین باپ کی ناگہانی موت کے بعد بھی سر اٹھا کر جی سکتی، اور ارتضیٰ بھی کسی الزام کا بوجھ اٹھائے بغیر اپنی حساس ڈیوٹی انجام دے سکتا۔ ارتضیٰ کو شادی کرنا ہی تھی تو پھر آج یا کل سے کیا فرق پڑنے والا تھا، سو اسے میمونہ بیگم کی کمشنر کے گھر ہونے والی ملاقات کی تفصیل سنانا پڑی تھی۔ ارتضیٰ نے ماں کو بتا دیا تھا کہ کل کمشنر کا فون دراصل اس کے سچ اور جھوٹ کو بھانپنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتہ قبل نگین سے شادی کر چکا تھا، جو ایک خفیہ شادی تھی اور ریاض احمد کی ضد کا نتیجہ تھی۔ کیونکہ انہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں جان جانے کا خطرہ تھا، وہ اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے، اور ارتضیٰ ان کی نگین کا بہترین محافظ بن سکتا تھا۔ کمشنر صاحب کے فون کا جواب ماہا نے دیا تھا، اس کی شوخی نے ارتضیٰ کی عزت کو برقرار رکھنے دیا تھا، حالانکہ وہ ہرگز نہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر حساس سوال کا جواب دے رہی تھی۔ اب یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ کمشنر صاحب ماہا کے جواب پر مطمئن تھے۔
ماہ کی طرح امی اور بوا بھی منہ کھولے ارتضیٰ کی کہی داستان سن رہی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھیں کہ ایک لڑکی کی آمد ارتضیٰ کے لیے کس قدر امتحان بن گئی تھی۔ ارتضیٰ کے خاموش ہوتے ہی میمونہ بیگم بے حد فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ انہیں ارتضیٰ کی عزت بچانے کے لیے اب یہ فکر دامنگیر تھی کہ وہ نگین کو اس نکاح کے لیے کیسے راضی کریں گی۔ 2 دن پہلے اس کا باپ اس دنیا سے کنارہ کر گیا تھا، تو آج کیا ارتضیٰ کی مجبوری سے سمجھوتا کر پائے گی، اس کے نکاح میں آنے پر راضی ہو سکے گی؟ نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں تھی۔ نگین کے غم میں وہ سب برابر کے شریک تھے، پھر اسے کون مناتا؟ میمونہ بیگم نے پریشان ہو کر اپنی فکر ارتضیٰ کے سامنے رکھ دی تھی۔ تب وہ کچھ دیر چپ چاپ ان کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں امی، نگین کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ تب بوا نے میمونہ سے پہلے ارتضیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیسے بیٹا؟ ساری بات اس وقت کی ہے، اور ایسے بات کہنے کے لیے یہ وقت بہت نامناسب ہے۔ میں جانتا ہوں بوا، لیکن میری مجبوری بھی بڑی نازک ہے۔ اگر میں نگین سے شادی کا اعتراف نہ کرتا تو کمشنر صاحب مجھے فی الفور کٹہرے میں کھڑا کر دیتے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بدنام ہو جاتا، کیونکہ نگین کا اس گھر میں آنا زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بات جب بھی کھلتی مجھے اعلیٰ افسران کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا، کیونکہ نگین جس آدمی کی اولاد ہے وہ شخص دہشت گردوں کو مطلوب تھا، اور اس کے پاس بلیک فائل جیسی اہم دستاویز بھی تھی۔ ایسے میں نگین کا اس گھر میں ہونا کچھ اور مطلب بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ بات رازداری سے کمشنر یا آئی جی صاحب کو سمجھائی جا سکتی تھی۔ ارتضیٰ، تم ایک قابل افسر ہو، بھروسے والے ہو، تمہارا کردار صاف شفاف ہے، تمہارے ریکارڈ پر ایک بھی دھبا نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو تمہارے کہے پر اعتبار نہ کرتا؟ میری مانو تو کمشنر صاحب کو جا کر اصل حقیقت کہہ دو ارتضیٰ، سچ کھل جائے گا تو وہی سب سے بہتر فیصلہ ہوگا۔ نہیں امی، ارتضیٰ نے فوراً ان کی بات رد کر دی تھی، میں اپنی ذات کو تماشا نہیں بنا سکتا۔ بگ ٹائیگر والا معاملہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ ملک کی دفاع اور تحفظ کا معاملہ ہے۔ ایک منظم گروہ اس کارروائی کے پیچھے ہے، پھر میں کیسے کمشنر صاحب کو نگین کے بارے میں سچ کہہ دوں؟ میں اپنی جان بچانے کے لیے نگین کو چارے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، ہر چہرے پر فکر و پریشانی کی واضح جھلک تھی۔ میمونہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، انہیں بیٹے کی پریشانی اور اس کی عزت پر آنچ آنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب اسی ادھیڑ پن میں تھے کہ ماہ نے سبھی کو خبردار کیا کہ نگین ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ اب بھی صدمے میں تھی اور بے حد شکستہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ محتاط ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ نگین نے کمرے میں قدم رکھتے ہی سب کو سلام کیا اور آ کر میمونہ بیگم کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سبھی کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی، غالباً وہ اب بھی رو کر آئی تھی۔ آنکھیں نم تھیں اور ان کے گرد بڑے بڑے بلیک سرکل بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا لباس ملکجہ اور بال بے ترتیب تھے، وہ اپنے آپ سے مکمل غافل دکھائی دے رہی تھی۔ 2 دنوں میں اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میمونہ بیگم کا دل کٹ سا گیا، انہیں نگین بے حد بیمار اور مرجھائی سی لگی تھی۔ دل میں ہمدردی کے جذبات کے ساتھ انہوں نے نگین کا ہاتھ محبت سے سہلایا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے نگین؟ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے بھیگی آنکھوں کو چھپانے کے لیے پلکیں جھکا لی تھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کیا لوگی تم؟ جوس یا سوپ لے آؤں تمہارے لیے؟ نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب کچھ کھا لو نگین، بہت وقت ہو چکا ہے تمہیں کچھ کھائے پیے، غم کو سہنے کے لیے بھی خود کو سنبھالنا پڑتا ہے بیٹا۔ میں کھا لوں گی آنٹی، لیکن ابھی مجھے کچھ اور کہنا ہے آپ سے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے میمونہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بولو بیٹا، انہوں نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر بڑی ملائمت سے پوچھا۔ آنٹی، اس کی آنکھوں میں سمندر ہچکولے لے رہا تھا، میں چاہتی تو اپنی بات ارتضیٰ صاحب سے شیئر کر سکتی تھی، لیکن آپ اس گھر کی بڑی ہیں، ماں ہیں سب کی، اور پھر سب سے بڑھ کر ایک عورت ہیں، تو میں آپ سے۔ اس کی آواز رون گئی تھی۔ میں سن رہی ہوں نگین، خود کو جذباتیت سے نکالو بیٹا۔ انہوں نے اپنے آنچل سے اس کے عکس پوچھے تھے۔ آنٹی، آپ ضرور میرے جذبات کو سمجھیں گی، میں پاپا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ آج ان کی وفات کا 3 دن ہے، اس لحاظ سے سوم ہوا کہ آپ میرے پاپا کے لیے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کروا سکتی ہیں۔ وہ حد سے زیادہ دکھی تھی۔ میمونہ بیگم نے آگے ہو کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، ان کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ یہ کہنے کی بات نہیں تھی نگین، میں پہلے ہی سارا انتظام کر چکی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ظہر کی نماز کے بعد ریاض صاحب کی فاتح خوانی کے لیے سوم کا بندوبست ہو چکا ہے۔ اوہ، آپ کا شکریہ آنٹی، آپ کو یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ماہ اور بوا بھی نمدیدہ حالت میں اسے تک رہی تھیں۔ ماحول افسردہ سا ہو گیا تھا۔ ان حالات میں ارتضیٰ کا مسئلہ کسی طور حل ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ باپ کے سوئم پر نگین اپنے نکاح کے لیے کیسے راضی ہوتی؟ اس وقت وہ جذباتی طور پر بے حد مجروح اور شکستہ حال بیٹھی تھی۔ ادھر ارتضیٰ کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کے لیے اس نے کمشنر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی خدمت میں نکاح نامہ پیش کر دے گا۔ اب اگر دیر سویر ہو جاتی تو معاملہ مزید خراب ہو سکتا تھا، وہ ارتضیٰ کی طرف سے کچھ اور محتاط ہو جاتے۔
وہ خاموش نگاہی سے نگین کو تاک رہا تھا۔ وہ نگین تھی ہی نہیں جسے دیکھ کر باد نسیم اٹکلیاں کرتی پھرتی تھی، جس کی خوبصورت ہنسی سے کلیاں چٹکنے لگتی تھیں۔ فی الوقت وہ خود بھی ایک مرجھائی ہوئی کلی دکھائی دے رہی تھی۔ میمونہ بیگم اسے مسلسل دلاسے دے رہی تھیں اور وہ تھی کہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی دیکھ کر مہا نے پانی کا گلاس بھر کر نگین کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے مہا کے اسرار پر چند گھونٹ بھر کر گلاس اسے دے دیا تھا، مگر پھر بھی سسکیوں نے اس کے وجود میں لرزہ سا برپا کر رکھا تھا۔ وہ گھٹ کر رو رہی تھی۔ اسے کھل کر رونے کے لیے شاید کسی اپنے کی ضرورت تھی، کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو اس کے دل پر محبت کا نرم احساس رکھ سکتا۔ تب جانے کیا ہوا تھا، ارتزاز خود مشینی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میمونہ بیگم کے پاس بیٹھی زاروں کے تار روتی نگین کی کلائی پکڑی اور سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ مہا بھی ان کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ بھی نگین کی ابتر ہوتی حالت پر دل محسوس کر رو رہی تھی۔ نگین کا دکھ واقعی بڑا تھا۔ ماں کے بعد باپ کی ناگہانی موت اسے دنیا میں تنہا کر گئی تھی۔ وہ احساس تنہائی کا، وہ جان لیوا سر زندگی کو اندھیروں میں بھر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے بیڈ کے کنارے بٹھا دیا اور اس کے سامنے اکڑ بیٹھتے دھیرے سے بولا، کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو نگین؟ روتے رہنے سے مرنے والے لوٹا نہیں کرتے۔ میں کیا کروں، یہ اشک میرے اختیار سے باہر ہیں ارتضیٰ۔ مجھے پاپا کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آئی ایم ٹوٹلی الون رائٹ ناؤ۔ میں مرنا چاہتی ہوں ارتضیٰ، میں بھی مرنا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ کیا مرنے کی خواہش کرنے والا مر جاتا ہے نگین؟ نہیں نا، پھر بزدلی اور کمزوری دکھانے کا فائدہ؟ روتے رہنا اور اپنے مرنے کی آرزو کرنا دراصل اللہ کی رضا کو نہ ماننے جیسا عظیم گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچو نگین، تم بچہ نہیں ہو۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں نگین، پلیز ایسے مت روئیے۔ میں سچ کہتی ہوں کہ آپ کی یہ گریہ زاری ہم سب کے دل پر بوجھ بڑھا رہی ہے۔ مہا نے اسے سمجھانے کی حتی المقدر کوشش کی تھی۔ نگین اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ مجھے چپ ہونے کو نہ کہو مہا، میرے دل میں اذیت اور گھٹن بڑھ رہی ہے۔ میں اتنا رونا چاہتی ہوں کہ ان اشکوں میں میرے اندر کا غبار نکل جائے۔ پاپا کا یوں اچانک چلے جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ مہا نے اس کے مقابل بیٹھ کر نگین کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ آپ کا دکھ معمولی نہیں ہے نگین، پھر بھی حوصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ صبر آتے آتے ہی آئے گا۔ صبر کہاں آتا ہے مہا، صبر تو جان کو روک لگا جاتا ہے۔ میں کیا کروں، میں پاپا کے بغیر کیسے جیوں گی؟ تم پاپا کے بغیر جی سکتی ہو نگین، گزرے 2 دن تم نے ان کے بغیر گزارے ہیں اور اسی طرح تمہاری زندگی بھی گزر جائے گی۔ ارتضیٰ کا تیکھا لہجہ اور ڈپٹتا انداز نگین کو لمحے میں صاف سونگا کیا تھا۔ وہ مہا سے ہٹ کر بیٹھ گئی تھی اور سر اٹھا کر ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ اشکوں سے بھری آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ اسے ارتضیٰ کی بات بے حد عجیب بلکہ بری لگی تھی۔ ادھر وہ حد درجہ سنجیدہ کھڑا تھا۔ نگین کو متحیر انداز میں ٹکر ٹکر اپنی طرف دیکھتا پا کر کسی لگاوٹ کے بغیر بولا، مجھے یوں نہ دیکھو، میں نے وہی کہا ہے جو سچ ہے، جو حقیقت ہے۔ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ قریبی رشتے دار اپنی موت سے رلاتے ضرور ہیں، مگر وقت گزرنے پر صبر آ ہی جاتا ہے، اور صبر وہی دیتا ہے جس نے اس غم کو اتارا ہوتا ہے۔ سو ڈونٹ یو لوز یور ہارٹ۔ تم ریاض صاحب کی موت کا غم لے کر نہیں مر سکتی نگین، کیونکہ ابھی تمہیں جینا ہے۔ کیا تم اپنے پاپا کے قاتلوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دو گی؟ نہیں، میں انہیں آزادی کی سانس لینے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے رلانے والے خود بھی روئیں گے اب۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ چپ چاپ اس کی صورت تکتا رہا۔ وہ کچھ پل ساکت بیٹھی اشک پوچھ رہی تھی، پھر یکلخت اٹھ کر ارتضیٰ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا ارتضیٰ، آپ کو اس معاملے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نگین۔ اپنی بات منوانے کے لیے تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ریاض صاحب تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ارتضیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں کوشش کروں گی اور میں خود کو سنبھالوں گی، لیکن آپ میری مدد کریں گے نا؟ اس نے بے قراری سے ارتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ پاپا کو قتل کرنے والوں کو پکڑ لیں گے نا؟ ہاں، مجھے ریاض صاحب کے قاتلوں کو گرفتار کرنا ہے نگین۔ میں تمہارے پاپا کی حب الوطنی کو شکوک کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اپنا کام کرنا ہوگا اور اس کام کو کرنے میں تمہارے اشکوں کا یہ طوفان مجھے پریشرائز کر سکتا ہے نگین، پلیز ایسا مت کرو۔ میں کب ایسا کرنا چاہتی ہوں ارتضیٰ، سب کچھ خود ہی ہوتا جا رہا ہے، آنکھیں بہتی ہیں تو رکنے کا نام نہیں لیتی، میں کیا کروں؟ تم کچھ نہ کرو، بس خود کو سنبھال لو، یہ تمہارے اختیار کی بات ہے نگین۔ ارتضیٰ نے اسے دلاسا دیا تھا۔ او نو، جسٹ ٹرسٹ می، آئی ایم ٹوٹلی ہیلپ لیس۔ یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر ہے ارتضیٰ۔ وہ اشک پہنچ رہی تھی، مگر وہ اور بہہ رہے تھے۔ کسی چیز کا اختیار سے باہر ہونا مطلب خود کو مایوس ثابت کرنا ہے نگین۔ تم جیسی اسپورٹس مین اسپرٹ رکھنے والی لڑکی اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ تقدیر کے سامنے یوں ہی بے بسی سے کھڑی رہ جائے۔ تمہیں اپنے پاپا کے لیے اس غم سے لڑنا ہوگا نگین، کیونکہ تمہارے کندھوں پر اب ریاض صاحب کی غیر فطری موت کا بوجھ ہے۔ وہ اپنی موت نہیں مرے بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے، بے حساب گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے۔ اگر اپنے پاپا کی اذیت کو محسوس کرو تو اپنا غم بھول جاؤ، اور تمہیں ایسا کرنا ہوگا نگین۔
ارتضیٰ کا لہجہ مضبوط اور انداز بےحد ٹھنڈا تھا۔ وہ کسی نرمی یا ملائمت کے بغیر بول رہا تھا۔ اس کا روکھا ایٹیٹیوڈ نگین کو جیسے خود بخود سنبھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شاید اس کی سختی میں بھی اپنائیت اور سچائی کی رمق تھی۔ وہ شکر گزاری سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تب ارتضیٰ نے مہا کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اسے واش روم لے جائے تاکہ وہ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو سکے۔ مہا کو اصرار کرنا نہ پڑا، نگین نے خود ہی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چال میں ایک لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ غم کے شدید احساس نے اس کو ہرا دیا تھا، لیکن ارتضیٰ کے جلتے بجھتے انداز نے اس کے حوصلے کو بڑھا دیا تھا۔ اگر وہ نرمی سے کام لیتا تو شاید نگین خود کو اتنی جلدی نہ سنبھالتی۔ وہ اپنی پہلے سے بہتر تھی اور ارتضیٰ کی باتوں کو مان کر فریش ہونے کو بھی چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ نے مہا کو اس کا خیال رکھنے اور ناشتے پر آنے کا کہہ کر فی الحال وہیں ٹھہرے رہنے کی صلاح دی تھی اور خود نیچے لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ میمونہ اور بوا ابھی تک وہیں تھیں اور جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ کو آتا دیکھ دونوں ہی چپ ہو گئی تھیں۔ ان کی اچانک خاموشی نے ارتضیٰ کو خبردار کیا تھا، مگر اس نے انجان بن کر بوا کو ناشتے کا کہہ کر ماں کے برابر والی کرسی سنبھال لی تھی۔ اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہی میمونہ نے سر اٹھا کر بیٹے کو غور سے دیکھا تھا۔ چپ ہو گئی تمہاری نگین؟ جی۔ ارتضیٰ نے سامنے پڑی پلیٹ اپنے آگے گھسیٹ لی۔ اسے ماں کا انداز کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ اب وہ بھی کیا کرے بیچاری، اجنبی لوگوں میں بیٹھ کر کیسے اپنے غم کو مٹائے؟ بھئی ہم کون سے اس کے سگے ہیں؟ ان غمزدہ لمحات میں کسی سگے کے کندھے سے لگ کر ہی غم ہلکا ہو سکتا ہے۔ اب ایسا سہارا کون دے اس دکھیاری کو؟ وہ جانے کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ ارتضیٰ گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میمونہ بیگم یکدم کچھ سٹپٹا سی گئیں۔ بیٹا اتنی جلدی ان کی بات کو کھنگال لے گا، انہیں اندازہ نہ تھا۔ وہ قدرے سنبھل کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو ارتضیٰ؟ دیکھ رہا ہوں آپ کی باتیں بھی دنیاوی لہجے میں ڈھل گئی ہیں۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے امی؟ ہاں۔ میمونہ بیگم کو مکرنا اچھا نہ لگا تھا۔ تمہارا نگین کو اس طرح اپنے کمرے میں لے جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ان کی صاف گوئی اور تیکھا انداز ارتضیٰ کو اپنی جگہ چونکا گیا تھا۔ آج ماں کا رویہ عام دنوں سے خاصا مختلف تھا۔ وہ ماں کی صورت دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تم پولیس والے ہو، کیا مطلب نہیں سمجھتے؟ ان کی طنزیہ بات نے ارتضیٰ کا موڈ فوری آف کر دیا تھا۔ ناگواری کے احساس کے ساتھ اس نے ہاتھ میں پکڑے چمچ کو پلیٹ میں پٹخ دیا اور تل ملا کر بولا، پولیس والوں کا بھی ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے امی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی جو آپ اس لہجے میں بات کر رہی ہیں۔ نگین اس وقت ہمدردی کے لائق ہے اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن وہ ہمدردی کیا صرف تمہاری ہونی چاہیے ارتضیٰ؟ ہم کیا دشمنی نبھا رہے ہیں اس لڑکی سے جو تم اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں غیر لڑکی سے اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ فار گاڈ سیک امی، میں اپنے کمرے میں اکیلا اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ آپ ان پڑھ ماؤں سے فضول سوال کیوں کر رہی ہیں؟ یہ فضول سوال نہیں ہے ارتضیٰ، ایک مایوب حرکت پر سرزنش کر رہی ہوں تمہیں۔ واہ، وہ بے طرح تلملائے تھا۔ کیا میں بچہ ہوں امی؟ تم بچے نہیں ہو اس لیے فکر کر رہی ہوں۔ وہ گرمی سے بولیں تو غصے سے ارتضیٰ بھننا اٹھا تھا۔ میمونہ بیگم اسے روایتی شکی مزاج عورت کے روپ میں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے بے حد جھلاہٹ ہوئی، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بلا لحاظ بولی، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ارتضیٰ، نگین سے شادی کے بعد ہی تم یہ بے تکلفی کے مظاہرے کرنا۔ اس گھر میں تمہاری بہن بھی ہے، ہم لاکھ ایجوکیٹڈ اور ایڈوانس صحیح لیکن ہیں خاندانی۔ اس قسم کی چچوری حرکتیں آئندہ مت کرنا، اس سے برداشت نہیں ہوں گی۔ میں تمہیں زن مرید نہیں دیکھ سکتی۔ اوفو، بس کریں امی، پلیز بس کریں۔ یو ہرٹ می مور۔ ارتضیٰ نے سر پکڑ لیا تھا۔ نہیں، تم نے اپنے رویے سے مجھے ہرٹ کیا ہے ارتضیٰ، لیکن سن لو میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گی کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ یوں بولی جیسے خار کھائی بیٹھی ہوں۔ ارتضیٰ نے جلتی نگاہوں سے مڑ کر 2 بار ماں کو دیکھا اور تندی سے بولا، یہ سچ نہیں، آپ کے دل کا شک ہے۔ آپ ابھی سے روایتی عورت کی طرح نگین کو برداشت نہیں کر رہی۔ فار گاڈ سیک امی، مجھ سے یہ ساس ٹائپ باتیں نہ کریں، میں آپ کو اس روپ میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اف، شرم کرو لڑکے، ماں سے اس طرح بات کون کرتا ہے؟ بوا نے اچانک مداخلت کی اور تنبیہ کرتے انداز میں بولی، بھلا غلط کیا کہا ہے میمونہ بیگم نے؟ تم نے عامیانہ حرکت کی تھی جو تمہاری ماں کو اچھی نہیں لگی۔ ابھی تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے ارتضیٰ کہ تم سب کے بیچ سے اسے یوں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ لڑکی ابھی مہمان کا درجہ رکھتی ہے، تم جانتے ہو نا۔ اوفو، آج کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ جیسے زچ ہو رہا تھا۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں آپ دونوں مل کر؟ جیسی بھی باتیں کریں گے ہوں گی تمہارے فائدے کی ہی۔ آخر تم اپنی غلطی کیوں نہیں مانتے ارتضیٰ؟ بوا نے ڈانٹا تھا۔ لیکن غلطی کیا ہے؟ اف، کہاں پھنس گیا ہوں میں بھی۔ اس نے بے کسی سے اپنا سر کرسی کی بیک پر ٹکا دیا تھا۔ جب ہی نگین مہا کے ہمراہ کمرے میں آ گئی تھی، وہاں کی کشیدہ فضا دونوں کو فوری محسوس ہوئی تو انہوں نے تجسس سے میمونہ اور ارتضیٰ کے تنے چہروں کو دیکھا تھا۔ دونوں خاصے برہم دکھائی دے رہے تھے۔ نگین ارتضیٰ کے مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور آہستگی سے بولی، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟
نہیں کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو، ارتضیٰ نے بمشکل خود کو قابو پا کر جواب دیا اور اپنی پلیٹ میں آلو کا پراٹھا ڈال کر کھانے لگا، جبکہ ماہا نے خاموشی سے ایک پلیٹ اٹھا کر نگین کے سامنے رکھی اور مخاطب ماں کو کیا۔ آپ کیا لیں گی امی؟ کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ان کا انداز روٹا سا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہا فکر مند ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، تم بس ایک کپ چائے دے دو، وہی کافی ہے میرے لیے۔ ارے نہیں آنٹی، صرف چائے کافی نہیں ہے آپ کے لیے، کچھ کھانا ضروری ہے ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی تو سب فکر مند ہوں گے۔ نگین نے اچانک محبت جتائی تو انہوں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ سادگی اور اپنائیت سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ادھر ارتضیٰ خاموشی سے زہر مار کر رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ زبردستی وہاں بیٹھا ہے۔ نگین کی محبت پر بھی اس نے سر اٹھا کر ماں کو نہ دیکھا تھا۔ آج وہ حد درجہ حیران تھا۔ میمونہ کا ایسا نیا نبات انداز آج سے پہلے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ فطرتاً سادہ مزاج، مخلص اور محبت کرنے والی گھریلو سی خاتون تھیں، لیکن آج اس نرم مزاج خاتون میں ایک اکڑ سی عورت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی، جو ارتضیٰ کو تندخو اور تیکھی لگی تھی۔ ایک ایسی عورت جو روایات کے خلاف نہ جاتی اور نہ کچھ سنتی تھی۔ ارتضیٰ نے ایسی فاحش غلطی تو ہرگز نہ کی تھی کہ وہ اس حد تک بدظن ہو جاتی۔ وہ اپنے بیٹے کی عادت اور فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ لڑکپن میں بھی اپنے وقار کا خیال رکھتا تھا اور آج بھی اس کی شخصیت کا چارم سنجیدگی اور وقار سے مل کر اسے الگ مقام عطا کرتا تھا۔ کالج لائف میں بھی اس نے کبھی کوئی اسکینڈل نہ بننے دیا تھا اور نہ ہی اسے نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھرنے کا شوق تھا۔ لڑکیوں سے دوستی میں بھی وہ انہیں ایک فاصلے پر رکھا کرتا تھا، حالانکہ اس امر سے بخوبی واقف تھا کہ لڑکیاں اس کی جاذب نظر شخصیت پر جان دیتی تھیں۔ ارتضیٰ اپنی عمر کے تمام لڑکوں سے ممتاز تھا۔ اس کی سنجیدگی اور فطری رکھ رکھاؤ ہی اسے قابل احترام بنایا کرتا تھا، اور آج اگر وہ اپنی طبیعت اور فطرت کے برعکس کسی سے متاثر ہوا تھا تو وہ نگین تھی، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جس نے پہلے ہی ملاقات میں ارتضیٰ کی توجہ کھینچ لی تھی اور دل میں محبت کے کومل احساس کو جنم دیا تھا۔ ارتضیٰ کو برستی بارش میں انجوائے کرتی وہ لڑکی بہت بھائی تھی، کیونکہ وہ خود کو کانفیڈنٹ کہہ کر بچوں جیسی معصومیت رکھتی تھی۔ اس کی باتیں عام لڑکیوں کی بورنگ باتوں سے بہت مختلف تھیں۔ وہ بس اپنی دنیا میں گم تھی اور اسی میں رہنا پسند کرتی تھی، جسے باپ کے سوا دنیا کا کوئی مرد اٹریکٹ نہ کرتا تھا۔ ارتضیٰ کو اس کی ذات کا یہی پہلو سب سے زیادہ پسند آیا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات کے اختتام پر ہی سوچ لیا تھا کہ وہ سانولی شام سا حسن رکھنے والی اس لڑکی کو دانستہ اپنے قریب آنے کا موقع دے گا۔ نگین میں کوئی تو ایسی خاص بات تھی جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی، اور یہی انفرادیت ارتضیٰ کا تجسس بڑھا گئی تھی۔ تب اچانک سرِ راہ ٹکرانے والی وہ حسین لڑکی اسے اسپتال کی ایک کھڑکی سے جھانکتی ملی تھی۔ نگین جہاں بھی ہوتی ہزار چہروں میں اپنی شناخت کروا سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے ہی شناسائی کے احساس کے ساتھ ہاتھ ہلا کر ہیلو کہا تھا۔ وہ جھیپ کر پرے ہو گئی تھی۔ تب ارتضیٰ کو بہت لطف آیا تھا کیونکہ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ بعد میں اگلی ملاقات پر ارتضیٰ نے کھلے لفظوں میں اسے دل کا حال کہہ کر اس کی تصویر مانگ لی تھی۔ وہ اس پل کتنی حیران اور بے یقین تھی۔ اس کی اس متحیر ادا پر نثار ہو کر ارتضیٰ نے دل کی دنیا کو اس کے وجود سے آباد کر لیا تھا اور اپنے تمام تر اختیارات اور الوہی جذبے نگین کے نام کر دیے تھے۔ آج اس کی شفاف محبت پر اس کی ماں نے بے اعتباری جتا دی تھی۔ کیا امی نگین کو پسند نہیں کرتی تھیں؟ لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے تو نگین کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ ارتضیٰ چاہے تو نگین اس کی ہو سکتی ہے۔ اتنی رضامندی اور قبولیت بخش کر بھی آج میمونہ کو ارتضیٰ کا تسلی دینا، ڈھارس بندھانا اور اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش میں اپنے کمرے میں لانا کیوں معیوب لگا تھا؟ اس نے کون سا نگین کو اپنے کمرے میں بٹھا کر محبت کی رام کہانی سنائی تھی؟ وہاں نگین کو بس ڈانٹا تھا اور ریاض صاحب کے چلے جانے اور خود کو ان کے غم سے نبردآزما ہونے کا حوصلہ دیا تھا۔ ارتضیٰ نے کتنے سبھاؤ سے نگین کو اس کی اذیت سے نجات دلانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی اس کوشش کی گواہ ماہا بھی تھی۔ پھر اس کی امی کیا سمجھ بیٹھی تھیں؟ کتنی جلدی اور کتنی ناگواری کے ساتھ انہوں نے اپنی کوفت کو ظاہر کیا تھا۔ ارتضیٰ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اسے روتا دیکھ کر بے اختیار ہوا اور کیوں اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ کاش اس نے نگین کو امی کے پاس ہی یوں ڈپٹ لیا ہوتا۔ بھائی کچھ کھائیے نا، آپ کیا پراٹھا پلیٹ میں لیے بیٹھے ہیں؟ یوں سوچ کے سمندر میں غوطے مت لگائیے پلیز۔ ماں کی ہنستی کھنکتی آواز اسے اپنے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو میمونہ ناشتہ کرنے میں مگن تھی اور نگین انہیں چائے بنا کر پیش کر رہی تھی۔ وہ بے حساب چونکا اور حیرت سے انہیں تکتا رہ گیا۔ میمونہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ اب سب ٹھیک ہے بیٹا، تو تم بھی ذرا ڈھنگ سے کھاؤ، بوا نے اس کی حیرت پر ہنس کر ٹوکا تو وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ لمحوں میں انقلاب کیسے آ گیا؟ یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے تبدیل ہوا؟ وہ اصل ماجرا جان نہ سکا تھا۔ ادھر وہ شوق سے نکلا اور نگین نے پکارا تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ارتضیٰ۔ ہاں بولو۔ اس نے سنجیدگی سے نگین کو دیکھا تو وہ قدرے جھجک کر بولی تھی،
پتہ نہیں یہ مناسب ہے کہ نہیں، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہوگا۔ کیوں؟ وہ کھاتے سے رک گیا تھا وہ۔ دراصل میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اب دیکھیے ماہ کا دیا یہ جوڑا بھی میلا ہو گیا ہے، میں اس طرح کیسے؟ تم ابھی وہاں نہیں جا سکتی نگین، تمہارا گھر پولیس کسٹڈی میں ہے اور سیل کر دیا گیا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی بات درمیان میں اچک لی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ تو میں کیا کروں گی؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں رہنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، فی الحال ماہ کے کپڑوں پر گزارا کرو، بعد میں موقع دیکھ کر بوا کے ساتھ بازار سے کپڑے خرید لانا، ابھی تمہارا اس گھر سے نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے لمحوں میں مسئلہ حل کر ڈالا تھا۔ نگین اپنی بے بسی پر چپ رہ گئی۔ تب میمونہ نے ماہ سے کہا کہ وہ بازار سے جا کر نگین کے کپڑے خرید لائے۔ بوا کو بھی کچھ چیزوں کی ضرورت تھی اور ماہ ان کے ساتھ جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے امی، ماہ نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ادھر نگین جانے کیا سوچ رہی تھی، اس کی جھکی نگاہ چائے کی پیالی پر لگی تھی۔ تمہیں کچھ اور چاہیے نگین؟ ارتضیٰ نے ٹیبل بجا کر اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں اور کچھ نہیں، آپ کا شکریہ، آپ سب میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ بلیو می، میں شرمندہ ہوں، اگر حالات اتنی تیزی سے نہ بدلتے تو میں یوں آ کر آپ سب کو نہ ستاتی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو نگین؟ کوئی بے وجہ کسی کے گھر آ کر تو نہیں ٹھہرتا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوگی، اور تم تو ہماری بیٹی جیسی ہو، پھر اس طرح غیرت سے کیوں سوچ رہی ہو؟ میمونہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو سہلایا تھا۔ پتہ نہیں آنٹی، زندگی میں بے یقینی در آئی ہے۔ جس ٹریجڈی سے میں گزری ہوں وہ ایک قصہ کہانی سی لگتی ہے۔ پاپا کا اچانک بے دردی سے قتل ہو جانا میرے اعصاب اور حواسوں کو جھنجھوڑ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں حالت خواب میں ہوں، ابھی آنکھ کھلے گی اور میں اپنے کمرے میں ہوں گی۔ کاش یہ سب ایک بھیانک خواب ہی ہوتا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ امی نے آگے ہو کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ہمدردی سے بولی، زندگی بھی خواب ہی ہے نگین، موت آتی ہے تو زندگی کا باغ ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس یہی سچ ہے نگین۔ تم بھی خود کو یہ احساس دلاؤ کہ تمہارے پاپا اپنی اگلی زندگی کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ ان کی موت کے غم کو بار بار سوچ کر خود کو ہلکا نہ کرو بیٹا، یہ غم تمہیں اذیت کے سوا اور کچھ نہ دے گا۔ جی آنٹی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج مجھے ارتضیٰ نے بھی یہی کچھ سمجھایا ہے۔ وہ اگر نہ ڈانٹتے، اپنے لہجے کو نرم گرم نہ رکھتے تو شاید میں اپنی جذباتیت میں ڈوبی رہتی اور اپنے ساتھ آپ سب کو بھی پریشان کرتی، لیکن میں ان کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی باتوں سے میری بہت ڈھارس بندھائی ہے۔ ارتضیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ یقیناً میری بھلائی کے لیے تھی، مجھے اچھا لگا۔ ہیں، کیا ڈانٹ اچھی لگی تمہیں؟ ارتضیٰ نے اتنے بڑے غم میں بھی تمہیں ڈانٹ دیا؟ بوا نے حیرت سے نگین کو دیکھا۔ ایک بھیگی سی مسکراہٹ نگین کے لبوں پر اتر آئی تھی۔ کبھی کبھار ایسی ڈانٹ بھی ضروری ہوتی ہے بوا۔ جی بالکل، ماہ نے ہنس کر نگین کی بات کو سراہا تھا۔ سارا کام بھائی کے لہجے کی سنجیدگی نے کیا ہے بوا، ورنہ آج ہماری نگین ریاض علی رونے دھونے کا لمبا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ یہ تو بھائی کا حوصلہ ہے کہ ایک ذرا سی گرم نگاہ نے سارا مسئلہ حل کر دیا اور نگین کو ناگواری کا احساس تو نہ ہونے دیا۔ اب ضرور ان کا موڈ بدلے گا اور وہ خود کو سنبھال پائیں گی۔ ماہ کی شوخی سے کہی بات ارتضیٰ کے کردار کو اجال رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا جو ماں کی خفگی کا سبب بنتا۔ چھوٹی بہن کی بات سن کر ارتضیٰ کی نگاہیں انجانے میں میمونہ کی طرف اٹھی تھیں، وہ بھی بنظر غائر سے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ارتضیٰ لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر کرسی پرے کرتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی پلیٹ میں پراٹھا اسی طرح پڑا تھا اور وہ کچھ کھا نہ سکا تھا۔ میمونہ بیگم کے چہرے پر پشیمانی سی آ کر گزری تھی۔ وہ جانتی تھیں آج اپنے درست رویے سے انہوں نے لاڈلے بیٹے کو ناراض کر دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ریاض احمد کی ڈیڈ باڈی کو ورثاء کے سپرد کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ اطلاع ایس پی رانا نے فون پر ارتضیٰ کو دیتے ہوئے پوچھا تھا کہ وہ ریاض صاحب کی میت کس کے حوالے کرے گا۔ پولیس کے ریکارڈ پر ریاض احمد کی بیٹی کی گمشدگی کا پرچہ کٹا ہوا تھا، سو اس کی تلاش کے لیے سرکولر روانہ کر دیے گئے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نگین کہاں تھی۔ ریاض صاحب کی لاش فی الحال لاوارثوں میں شمار تھی۔ ارتضیٰ نے انسپکٹر رانا کو کہا تھا کہ فی الوقت انتظار کریں اور میت کو ہاسپٹل کے سرد خانے میں ہی رکھا جائے۔ وہ ان کے لواحقین میں سے کسی کا پتہ کر کے انہیں فوری طور پر ساری صورتحال سمجھا کر ایس پی رانا کو کال بیک کرے گا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نئی اور پریشان کن صورتحال سامنے آ چکی تھی۔ ارتضیٰ ڈیڈ باڈی اپنے گھر بھی نہیں لا سکتا تھا۔ اگر ریاض احمد کا جنازہ اس کی قیام گاہ سے اٹھتا تو کئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ سب سے پہلی مصیبت میڈیا اور پریس تھا۔ اخبار یا کسی چینل پر خبر آنے کا مطلب تھا کہ لوگ جان جاتے یا بے چین ہو جاتے کہ ڈی آئی جی ارتضیٰ سے ریاض احمد کا تعلق کیا تھا۔ اگر تعلق کھلتا تو نگین بھی سامنے آتی اور بگ ٹائیگر کے لوگوں کو اس کا سراغ ملتے ہی ایک بار پھر دہشت گردی کے طور پر کوئی کارروائی سامنے آتی۔ نگین کی جان جانے کے خطرے سے زیادہ ریاض احمد کے جنازے کے ہجوم کی سیکیورٹی بھی گلے پڑ جاتی، کیونکہ جنازے کی بھیڑ میں بگ ٹائیگر کے لوگوں کی موجودگی قرین از قیاس نہ تھی۔ وہ دہشت گرد سوگواروں میں شامل ہو کر کوئی بھی تخریب کاری بسہولت انجام دے سکتے تھے۔ ارتضیٰ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ان بگڑے حالات میں وہ ریاض احمد کی نعش کو ٹھکانے کیسے لگائے۔ مسئلہ کافی سنگین تھا۔
ارتضیٰ اپنے طور پر کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے ہچکچا رہا تھا۔ اس کا ضمیر گوارا نہ کر رہا تھا کہ نگین کو بتائے بغیر یا باپ کا آخری دیدار کرائے بنا ان کی لاش کو دفنا دے۔ ایسا کرنا نگین کے ساتھ صریحاً زیادتی کے مترادف تھا، وہ جو ہر پل رو رلا کر خود کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ باپ کے دیدار کے بعد یہ تسلی تو کر لیتی کہ وہ واقعی دنیا سے ناتا توڑ گئے تھے۔ باپ کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر اسے کچھ تو صبر ضرور آتا، اور آج وہ گھر پر سوئم کروائے بیٹھی تھی۔ گھر مہمان خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ نیچے کے پورشن میں ہال کمرے اور اس سے متصل گیسٹ روم میں قرآن خوانی کے لیے چادیاں بچھا دی گئی تھیں۔ عورتوں کی آمد پر میمونہ نے نگین کو اپنی بھتیجی کہہ کر متعارف کروایا تھا، اور عورتوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ایک عام سی محفل تھی، جیسی عموماً کسی بھی گھر میں قرآن خوانی کی مقدس محفل سجائی جاتی ہے۔ نگین کی غیر معمولی سوجی آنکھیں اور سوگوار حلیے پر البتہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ تقریباً ہر عورت اس کی افسردگی کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ چند خواتین کے سوالات پر بوا نے بآواز بلند کہا تھا کہ نگین بیمار ہے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کراچی آئی ہے۔ وہ چند ماہ رہائش کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ جائے گی، اسی لیے کوئی بھی اپنے سوالوں سے اس بیچاری کو زج نہ کرے۔ عورتیں اس بوگس بہانے پر مطمئن ہوئی تھیں کہ نہیں، کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ ہاں، محفل میں نگین پر اٹھنے والی ہر نظر میں تجسس اور اشتیاق البتہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ نگین بھی صورتحال پر گھبرائی بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سوئم کروانے کی ضد کے پیچھے ارتضیٰ اور اس کے گھر والوں کو کتنی مشکلات فیس کرنا پڑ رہی تھیں۔ ارتضیٰ علی کوئی عام پولیس کانسٹیبل نہیں تھا۔ لوگوں کو تحفظ اور قانونی مدد دینے والے ادارے کا اہم اور سرگرم رکن تھا۔ ان حالات میں ایسی کوئی بھی محفل جس میں نگین کی شمولیت ہوتی، ان کے لیے خاصی پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ نگین پریشان اور پشیمان سی ہو کر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب ماہا نے آ کر چپکے سے اسے یہ پیام دیا تھا کہ نیچے لاؤنج میں ارتضیٰ اس کا منتظر تھا، وہ اسے بے وقت کیوں بلا رہا تھا، نگین نے سوچے بغیر اپنا سپارہ میز پر رکھا اور گیسٹ روم سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ہال سے باہر آتے ہی کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، لیکن نگین نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ وہ ماہا کے ساتھ ارتضیٰ کے مقابل آ کھڑی ہوئی، جو اپنی یونیفارم میں ملبوس اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ نگین کو سامنے پا کر وہ رک گیا اور قدرے عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، نگین، تمہیں میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلنا ہوگا۔ کہاں؟ وہ فوراً خوفزدہ ہو گئی۔ اپنے پکڑے جانے کا خوف حواس پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ خود قاتل تھی اور اب جانے کون سی گھڑی ارتضیٰ اسے گرفتار کرنے کی بات کر سکتا تھا۔ دو آدمیوں کو قتل کرنے والا کب تک آزاد رہ سکتا تھا؟ کہیں تو جانا ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ اس کے خوف کو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ مجھے اب صرف آپ پر بھروسہ ہے، میں کوئی سوال نہیں کروں گی، وہ اپنی ہی دھن میں بولی تھی۔ یہ اچھا رہے گا، سوالات بندے کو الجھاتے ہیں نگین، سکون لینے نہیں دیتے، کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نگین نے منہ سے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اس وقت ارتضیٰ کے ساتھ جانے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ گھر پر باپ کا سوئم تھا، وہ چلی جاتی تو دعا میں شامل کیسے ہوتی، لیکن وقت مہربان نہیں تھا، وہ بھی ارتضیٰ کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، ارتضیٰ کی آواز نے نگین کو متوجہ کیا۔ وہ پلٹ گیا تھا، مگر پھر جاتے ہی رک گیا اور نگین کو دیکھتا ہوا بولا، ایسا کرو پہلے کوئی چادر اوڑھ لو، میں نہیں چاہتا تمہیں گھر سے باہر کوئی بھی پوری شکل میں دیکھے۔ جی کیا مطلب؟ وہ بے حساب الجھ گئی تھی۔ پلیز، نہ کوئی مطلب نہ کوئی سوال، اس نے نگاہ اٹھا کر وارن کیا تھا۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اس وقت میرے لیے تمہاری سیفٹی سے زیادہ اور کچھ ضروری نہیں ہے، تمہیں بس چپ چاپ میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ اوکے، لیکن اتنی پابندی میں کیوں؟ کیا کوئی خطرہ ہے باہر؟ وہ ڈر رہی تھی۔ خطرہ ہر جگہ ہے مائی ڈیئر، آنکھیں اور کان سبھی کو کھلے رکھنے چاہیے، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، اس نے نگین کی تسلی کروائی اور ماہا کو بڑی چادر لانے کا کہا تھا۔ وہ چند لمحوں میں ہی پلٹ آئی تھی۔ اس نے سفید چادر نگین کو دے دی، جسے اس نے سر سے پاؤں تک اوڑھ لیا تھا۔ وہ مکمل طور پر چادر میں لپٹی ہوئی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ذرا ٹھہرو، یہ لو، ارتضیٰ نے اپنے براؤن گلاسز اس کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ؟ اس نے کچھ نہ سمجھ کر انہیں پکڑا اور کپکپاتی آواز میں بولی، میں کیا کروں ان کا؟ آنکھوں پر لگاؤ نا یار، آنکھیں ہر انسان کی پہلی شناخت ہوتی ہیں، تمہیں مکمل طور پر خود کو چھپانا ہوگا۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا، پھر بھی وہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اوہ کم آن نگین، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ وہ بے چین سا تھا، نگین کا دل دھک دھک کرنے لگا، خدا جانے وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ نگین نے خاموشی سے اس کے گلاسز آنکھوں پر لگا دیے تھے۔ تب وہ پلٹا تھا اور ماہا کو کچھ فاصلے پر الگ لے جا کر جانے کا کہہ دیا تھا۔ ماہا کے سر ہلانے کے بعد ہی اس نے نگین کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پورچ میں کھڑی پولیس وین کے پاس آ گئی تھی۔ وہ ایک بند ویگن ٹائپ فور ویلر تھی، پچھلے حصے میں دو مسلح سپاہی پہلے سے سوار تھے۔ ارتضیٰ نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ جھجک کر پرے ہو گئی۔ بہت اونچا اسٹینڈ ہے، میں چڑھ نہیں پاؤں گی اس وین پر، آؤ میں سہارا دیتا ہوں،
ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وین کے پچھلے حصے میں سوار کرا دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وین کا پچھلا حصہ مکمل طور پر کورڈ تھا۔ وہاں نہ کھڑکی تھی، نہ کوئی شیشہ۔ چھت پر البتہ چھوٹی سی گرل لگا کر ہوا کا نکاس چھوڑ دیا گیا تھا۔ ملکچے اندھیرے میں وہ دم ساتھ کر اپنی جگہ ٹک گئی تھی۔ ارتضیٰ کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی باوردی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور یوں اندھیرے کے بیچ ایک مختصر سفر شروع ہوا تھا۔ 20-25 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد وین بالآخر اپنی منزل پر آ کر رک گئی تھی۔ نگین اندازہ نہ کر سکتی تھی کہ وہ سفر کہاں تمام ہوا تھا۔ اگلے ہی پل دروازہ کھلا تھا۔ ارتضیٰ نے خود آ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے نیچے اتارا تھا۔ وین سے باہر آتے ہی جگمگاتی سنہری دھوپ نے اسے شدت کا جھٹکا لگایا تھا۔ وہ جھٹکا حیرت کا تھا۔ نگین فراز کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا، مگر اس لمحے اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کوئی سوال نہ کر سکی تھی۔ ارتضیٰ نے دانستہ اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے نگین کو ساتھ لیے گھر کے بیک ڈور سے اندر داخل ہوا تھا۔ دالان میں گھستے ہی لبانہ اور کافور کی بو نے اس کے حواسوں کو جیسے اپنے شکنجے میں جکڑا تھا۔ وہ بے پناہ گھبراہٹ کے ساتھ گردن گھما کر چاروں اور دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر گونجتا سناٹا اور افسردگی کا ماحول نگین کے وجود پر کسی آسیب کی طرح مسلط ہو رہا تھا۔ اس نے خوف اور گھبراہٹ کے بیچ رہ کر ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پر لگے اپنے براؤن گلاسز اتار لیے تھے۔ نگین کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمت ہارتی، ارتضیٰ نے اسے اپنے قریب کرتے اس کے کومل چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا اور بولا تو اس کی آواز جیسے نگین کو بہلا رہی تھی، کم آن نگین، یو آر اے بریو گرل، تمہیں مضبوط رہنا ہے، اوکے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نگین کے دل کو جیسے پنکھے لگ گئے۔ وہ بے حساب نروس اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ منمنائی تھی۔ میں تمہیں اسٹرانگ دکھنا چاہتا ہوں نگین، تم ہمت جمع رکھو گی۔ اس نے نگین کے رخسار کو محبت سے سہلایا تھا۔ آپ مجھے فراز کے گھر کیوں لائے ہیں؟ وہ بے قرار تھی۔ اسے اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا اپنے پاپا سے نہیں ملو گی نگین؟ پاپا سے؟ اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ حواس باختگی سے آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تمہارے پاپا، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم سے ملوائے بغیر میں انہیں کیسے جانے دیتا؟ اف یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نگین نے سوکھتے گلے سے پوچھتے اس کے گرم ہاتھوں پر اپنے سرد ہاتھ رکھ دیے تھے۔ آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تھیں۔ بدن کپکپا رہا تھا۔ وہ اپنا آپا کھو رہی تھی۔ ڈونٹ لوز یور ٹیمپر نگین، جانے والے کو دل سے رخصت کرتے ہیں۔ ریاض صاحب اب یہاں اللہ کی امانت ہیں اور تم… ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں سے بہتی اشکوں کی لکیروں کو پوچھا تھا۔ تم روک کر خیانت نہیں کرو گی نگین، تم بہت سمجھدار لڑکی ہو اور تمہیں اتنے لوگوں کے بیچ آہوزاری کر کے تماشا نہیں بنانا۔ اپنے پاپا کو دیکھ لو اور خدا حافظ کہہ کر رخصت کی اجازت دے دو۔ تم ایسا کرو گی نا؟ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نگین کے حواس اڑتے جا رہے تھے۔ وہ اس کی نصیحت سن کر بھی بےاوسان تھی۔ میں پاپا کو دیکھوں گی؟ میں اپنے پاپا کو ایسے کیسے دیکھ سکوں گی؟ وہ بڑبڑائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میرے پاپا مجھے دیکھ کر بھی اٹھ نہیں پائیں گے۔ میں یہ منظر کیسے سہ پاؤں گی؟ میں ان سے دور رہ کر ان کا چہرہ کیسے دیکھ پاؤں گی؟ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اسے سہارا دے رہا تھا۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہے نگین، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دیکھو فراز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب تمہیں بھی اندر چلنا چاہیے۔ اور ہاں، ہم بہت دیر تک اس گھر میں ریاض صاحب کی میت کے ساتھ نہیں رک سکتے۔ ہمیں جلد لوٹنا ہوگا، یہ دھیان رکھنا۔ نہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے ارتضیٰ، میں پاپا کو مردہ حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بلک رہی تھی، اپنا سر پٹک رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دے ڈالا تھا۔ ہمت نہیں ہے تو واپس چلو، یہ جگہ اس وقت ریڈ زون کی حیثیت رکھتی ہے، چاروں طرف خطرہ ہے نگین، میں بہت دیر تک تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے نگین کو اپنی باہوں کے حصار سے نکال کر سامنے کیا تھا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کر دل چھوڑ کر رونے لگی تھی۔ اسے اپنا وجود کانٹوں کے بیچ پھنسا ہوا لگ رہا تھا۔ اتنی تکلیف اور اذیت تھی کہ بدن سے جان کھنچنے لگی تھی۔ اس کی اندر سے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ نگین کی آہو فریاد اتنی بلند اور دل سوز تھی کہ فراز کی والدہ آہیں سن کر باہر صحن میں نکل آئی تھیں۔ ان کے ساتھ فراز بھی تھا۔ اس نے آتے ہی نگین کو سنبھالا تھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے رو پڑا تھا۔ نگین کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ تب فراز کی والدہ اسے سنبھال کر اندر کمرے میں لے گئی تھیں۔ ارتضیٰ میں ہمت نہ تھی کہ وہ بھی اندر کمرے میں جا کر نگین کی ڈھارس بندھاتا۔ وہ اس وقت باپ کی میت کے سرہانے موجود تھی۔ اس کی چیخ و فریادوں کی صدا باہر تک آ رہی تھی۔ اس لمحے سارا حوصلہ اور ہمت جانے کہاں جا سوئے تھے۔ جنازہ اٹھنے تک وہ دونوں وہیں رہے تھے۔ نگین پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ وہ بالکل بے اوسان تھی۔ اس کی بگڑتی حالت پہلے سے کہیں زیادہ ابتر اور قابل رحم ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اس کی بے حد فکر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر جلد ہی نگین کو اس ماحول سے دور نہ کیا گیا تو وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے لیے حد درجہ جذباتی اور ٹچی تھی۔
جانے کیسا فیل کر رہی تھی۔ جنازے کے ساتھ فراز اور پولیس کے دیگر افسران کو بھیج کر ارتضیٰ نے نگین کو فوری واپسی کا کہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح فوراً اٹھ گئی تھی، لیکن 2 قدم کی مسافت کے بعد ہی وہ تیورا کر گری تھی اور فرش پر عورتوں کے بھی ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی بے ہوشی نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ ارتضیٰ نگین کو کس طرح واپس گھر لایا تھا وہ ایک علیحدہ کہانی تھی، لیکن گھر کی ساری خواتین نگین کے بسے مردہ سراپے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ وہ سرسوں کے پھول سی پیلی پڑ چکی تھی۔ صدمے اور نکاہت نے پورے وجود میں گویا زندگی کی ہر رمق کو ماند کر ڈالا تھا۔ گھر آنے سے پہلے فراز کی والدہ نے نگین کی بگڑتی حالت اور بے ہوشی کے تحت ایک ڈاکٹر گھر پر ہی بلا لیا تھا، جس نے آتے ہی چیک اپ کے بعد نگین کو 2 انجیکشن لگائے تھے۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی قدرے غنودگی میں تھی، شاید وہ دوا کا اثر تھا۔ سو ارتضیٰ نے اسی کو غنیمت جان کر واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ نگین کی حالت کے پیش نظر اسے فراز کے گھر پر چھوڑنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی ارتضیٰ نے حفظ ما تقدم کے طور پر ماہا کو ریاض صاحب کی تدفین کی خبر دیتے ہوئے نگین کو فراز کے گھر جانے کی اطلاع دے دی تھی، جو ماہا اب تک ماں اور بوا کے گوشت گزار کر چکی تھی۔ شاید اسی لیے وہ تینوں اب خاصی مضطرب اور بے قرار دکھائی دے رہی تھیں۔ نگین کو یوں بے دم اور ادموا دیکھ کر ان کی بھی سسکیاں نکل گئی تھیں۔ کیسی اذیت میں گھر گئی تھی بیچاری۔ باپ کی موت کے بعد وہ نہ اپنوں میں رہی تھی نہ پرائے لوگوں میں۔ ارتضیٰ کا گھرانہ اسے اپنی ذمہ داری بنائے ہوئے تھا۔ نگین کو کچھ ہوش نہ تھا۔ واپسی پر ارتضیٰ نے ہی گاڑی سے نکل کر اسے اپنی باہوں میں بھر کر نگین ماہا کے کمرے میں چھوڑا تھا، جہاں بوا اور ماہا اس کی دیکھ بھال میں جٹ گئی تھیں۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، صرف دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ سو نگین کی طرف سے قدرے مطمئن ہو کر میمونہ بیگم نیچے لاؤنج میں چلی آئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا ارتضیٰ اب تلک اپنے یونیفارم میں تھا اور صوفے کی بیک سے سر ٹیکے نیند دراز حالت میں گم سم ہوا جانے کی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میمونہ بیگم دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اس کے بالوں کو محبت سے سمیٹ کر گلوگیر انداز میں بولی، یہ کیا ارتضیٰ، اب تک یوں ہی بیٹھے ہو؟ کپڑے تو تبدیل کر لو بیٹا۔ ارتضیٰ نے اسی پوزیشن میں بیٹھے گردن گھما کر ماں کی طرف دیکھا اور آہستگی سے بولا، ابھی دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو؟ تھک گئے ہو نا؟ انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا کندھا دبایا تھا۔ نہیں امی، ارتضیٰ کا جواب مختصر تھا۔ میمونہ بیگم کے دل کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کے بیٹے کی خفگی اب بھی برقرار تھی۔ میمونہ بیگم کچھ خفیف سی ہو گئیں۔ ناراض ہو مجھ سے؟ آپ سے ناراض رہ کر مجھے اپنے اللہ کے آگے مجرم بن کر کھڑا نہیں ہونا۔ تو پھر اس طرح سے روٹھے کیوں ہو ارتضیٰ؟ میں جانتی ہوں صبح ناشتے پر تمہیں میری باتیں ناگوار گزری تھیں، شاید میں نے غلط کہہ دیا تھا۔ وہ رونے لگیں تو ارتضیٰ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، ماں کے گلے میں بازو ڈال کر دوستانہ انداز میں بولا، غلط میں نے کیا تھا امی، نگین کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نہیں بیٹا، تم میرا غرور ہو۔ میمونہ بیگم نے دل سے اٹھتی چاہت کے ساتھ اس کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ پتہ ہے تم جیسا اعلیٰ اوصاف کا حامل بیٹا اللہ نے مجھے کیوں دیا؟ ارتضیٰ ان کے سوال پر ہنس پڑا تھا۔ نہیں، آپ بتائیے۔ اس لیے کہ تم پر فخر کر سکوں۔ ارتضیٰ، تم اس دنیا کے لیے ایک مثال ہو۔ آج تو مجھے آسمان پر بٹھانے کی تیاری کیے بیٹھی ہیں آپ۔ ہاں تو برائی کیا ہے اس میں؟ تم میرے آنگن میں چمکنے والا وہ چاند ہو بیٹا، جو سب کے لیے روشن ہے۔ بھئی بس، مجھے اپنا بیٹا ہی رہنے دیں، یہ چاند واند مجھے نہیں بننا۔ وہ ہنستے ہوئے ماں کی گود میں چھپ گیا تھا۔ تب وہ محبت سے ہولے ہولے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتی رہیں، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، تم نے دیکھا ارتضیٰ، باپ کی میت دیکھ کر نگین مردوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اس نے یہ غم اپنے دل کو لگا لیا ہے۔ جی امی، بہت مشکل سے اسے گھر لایا ہوں، ورنہ اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ رکھے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی کیا کرے بیچاری، ایک باپ کا ہی تو سہارا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا، اب کس کے سہارے جیے گی وہ؟ میمونہ بیگم دکھی ہو رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے جواباً کچھ نہ کہا، بس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تبھی کلاک کے پنڈولم نے ٹن ٹن رات کے 11 بجنے کا اعلان کیا تو میمونہ بیگم دوبارہ بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اٹھو ارتضیٰ، اب تم بھی جا کر سو جاؤ، آج تم نے بھی ایک مشکل دن گزارا ہے۔ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی امی، سر پر پریشانی سوار ہے کہ کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ اللہ خیر کرے، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ وہ فکر مند ہوئی۔ امی، آج میں کمشنر صاحب کے پاس نہیں جا سکا، وہ یقیناً میری جانب سے تھوڑے الرٹ ہو گئے ہوں گے۔ ریاض صاحب سے میرا ذاتی تعلق ان کی نظر میں کچھ اور ہے، پھر یہ کیس بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کیس کی ابتدا ہی میری پوزیشن انڈر لائن کر گئی ہے۔ میں واقعی مشکل میں پھنس گیا ہوں امی۔ مشکل تو ہوگی بیٹا، سب کیا دھرا تمہارا اپنا ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں نگین سے شادی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ یہی کہہ دیتے کہ نگین تمہاری منگیتر ہے، کم سے کم بات اتنی زیادہ اہمیت اختیار نہ کرتی۔ امی نے اسے دیکھا۔ جی، بات کی اہمیت یقیناً وہ نہ رہی جو اب ہے، مگر وہ وقت بہت غیر معمولی تھا امی۔ ان لمحوں میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔
آپ نہیں جانتی، قانون اور اس کے ضابطے اچھے بھلے انسان کو بسا اوقات بھول بھلائیوں میں گم کر دیتے ہیں۔ میری مشکل یہ تھی کہ میں نگین کو لیگل طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا ہمارا کوئی بھی تعلق اخبارات میں کسی اسکینڈل کے طور پر چھپے۔ امی، ہمارے اس معاشرے میں کم سے کم بیوی کو محبوبہ بنا کر تو پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے کمشنر صاحب کو نگین سے اپنی شادی ہو جانے پر زور دیا تھا۔ منگیتر اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے امی۔ سو تو ہے بیٹا، لیکن اب تم کیا کرو گے؟ نگین کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ وہ غمزدہ اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ باپ کی میت دیکھ کر اس کے اعصاب بھی بوجھل ہیں۔ ایسی شکستہ لڑکی کو تم بھلا شادی کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھو بیٹا، فی الوقت ایسا کوئی بھی فیصلہ خود غرضی ہی کہلائے گا۔ یہی تو اصل مشکل ہے امی۔ میں سارے حالات سمجھ رہا ہوں، لیکن کمشنر صاحب کو کیا جواب دوں؟ میں پھنس چکا ہوں امی۔ وہ سر پکڑ کر بولا تو میمونہ بیگم کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی ارتضیٰ کی پوزیشن اس کے محکمے میں خاصی آکورڈ ہو سکتی تھی۔ وہ بھلا کیسے اپنے بچے کی مدد کر سکتی تھیں؟ دل اور ذہن فکرات میں گھر گئے تھے۔ تب انہوں نے پرسوچ انداز میں ارتضیٰ کو پکارا تھا۔ سنو ارتضیٰ، فی الحال تمہیں کمشنر صاحب کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تمہاری غیر حاضری پر انہیں خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ تم آج ریاض احمد کی تدفین کے سلسلے میں مصروف ہوگے، کیونکہ ریاض صاحب کی ڈیڈ باڈی بطور داماد تم ہی وصول کر سکتے تھے۔ سو ایسی صورت میں تجہیز و تفکین کے معاملات تمہاری ذمہ داری بن جاتے ہیں، اور تم اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کمشنر کے حکم کو نظر انداز کر سکتے ہو۔ اوہ یس، دیٹس از دی وے۔ ارتضیٰ کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا۔ آپ نے بالکل پرفیکٹ پوائنٹ کلیئر کیا ہے امی۔ یہ ہوئی ایک بہادر آفیسر کی ماں والی بات۔ اب مجھے یقیناً 2-3 دن کا وقت مل جائے گا، اور ان چند دنوں میں نگین سے بات کی جا سکتی ہے۔ تب تک کمشنر صاحب کو ٹالا جا سکتا ہے۔ لیکن ارتضیٰ، کمشنر صاحب کا فون اگر گھر پر آ گیا تو؟ میمونہ بیگم انجانے خدشوں سے ہول رہی تھی۔ نہیں، ان کا فون نہیں آ سکتا۔ یہ کوئی اتنا کانفیڈینشیل میٹر نہیں ہے امی۔ وہ ایک نکاح نامہ کو لانے کی یاد دہانی میں مجھے کال نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کا آرڈر تھا جو مجھے ہر صورت پورا کرنا تھا۔ میں اگر ان کے آفس نہ پہنچا تو وہ مجھے ڈائریکٹ اپنے کیبن میں بلائیں گے، فون کر کے وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ارتضیٰ نے انہیں ساری بات سمجھائی تو میمونہ بیگم کچھ پرسکون ہو گئی تھیں۔ اٹھتے ہوئے بولی، چلو شکر ہے کوئی آس امید کی صورت نکلی۔ بس اب تم ہی اٹھ جاؤ اور ارتضیٰ یونیفارم چینج کرو۔ میں جب تک تمہارا کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم نے آج کچھ کھایا نہیں ہے۔ نہیں، رہنے دیں امی، اس وقت کوئی زحمت نہ کریں، ویسے بھی سارے ملازم سو چکے ہیں۔ ارے ہماری زندگی سے ملازموں کی مرہون منت نہیں رہ گئی ارتضیٰ، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ میں گرم کرتی ہوں کھانا، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ خالی پیٹ سونے سے نیند کہاں آئے گی؟ پتہ نہیں امی، آج دل نہیں چاہ رہا کھانے کو۔ شاید میری بھوک نگین کی اشباری نے اڑا دی ہے، وہ بے بسی سے بولا تو میمونہ بیگم چپکے سے مسکرائی تھیں۔ ابھی سے اتنا انوالو ہو گئے ہو اس کے ساتھ؟ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے امی، وہ جھیپسا گیا۔ چلو جو بھی ہے، میں اتنا تو جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہیں متاثر کر گئی ہے۔ امی، ارتضیٰ نے مڑ کر انہیں تھام لیا تھا۔ اس رشتے کے حوالے سے آپ خوش تو ہیں نا؟ میں خوش ہوں، میری بہو بیٹے کی پسند کے مطابق ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ وہ شوخی سے بولی تو ارتضیٰ بھی ہنس پڑا تھا۔ آپ مذاق اڑا رہی ہیں اپنے بیٹے کا؟ ہاں تو کیوں نہ اڑاؤں، تم ایک اکلوتے بیٹے ہو میرے۔ اس آپا دھاپی کے نکاح میں میرے سارے ارمان بھی لے اڑے، جانے کیا کیا سوچا تھا میں نے تمہاری شادی کے لیے۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں امی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں تھوڑی سی ضرور ہوں، اکلوتے بیٹے کی شادی اتنی خاموشی کے ساتھ، نہ کوئی مہندی نہ بینڈ باجا۔ لیکن یہ میری مجبوری ہے امی، اور آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں، ورنہ میں آپ کے ارمانوں کا خون ہرگز نہ کرتا۔ ڈونٹ وری، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ یوں تمہاری مجبوری بھی نبھ جائے گی ارتضیٰ، بس تم اپنی زندگی میں خوش رہو، یہی سب سے اچھی بات ہوگی میرے لیے۔ انہوں نے آگے ہو کر بیٹے کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ بھی امی سے لپٹ گیا۔ کتنا پیار اور خیال رکھتی تھی وہ اس کا، شاید اس کا وہ عمل ماں کا دل توڑ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس نے پشیمانی سے ماں کے رخسار کو چوما تھا۔ آئی لو یو امی، میں چاہتا ہوں میں آپ کو خوش رکھوں، لیکن کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میمونہ بیگم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ فضول نہ بولو ارتضیٰ، میں کہہ چکی ہوں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تم سے، تم خوش رہو آباد رہو، یہی ایک ماں کی خواہش ہے۔ سو آئی لو یو، اوکے؟ اوکے امی۔ اس نے ماں کو بازوؤں میں بھر کر آنکھیں میچ لیں اور مسکرا دیا تھا۔ پھر اگلے کئی دن بے حد مصروف گزرے تھے۔ ارتضیٰ نے ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی تھی جس کی کمان اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ اس نے دشمن کو موقع دیے بغیر بنگلہ نمبر 46 پر چھاپہ مارا تھا۔ وہ ایک کامیاب کارروائی تھی، لیکن پھر بھی اس گھر سے کسی آدمی کو پکڑا نہ جا سکا تھا۔
رات کے اندھیرے میں بنگلے کی اندرونی لائٹس آن تھیں۔ جب پولیس ریڈ ہوئی تو ساری کارروائی بہت ہوشیاری، احتیاط اور مستعدی سے انجام دی گئی تھی۔ پورا مکان آگے پیچھے سے پولیس کی حراست میں تھا۔ تمام نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ کوئی پتا بھی ہلتا تو سپاہی چونک جاتے۔ ارتزاق کی میت میں 5 جوان گیٹ پھیلا کر اندر کودے تھے۔ انہوں نے جدید قسم کے تالے کو ہوشیاری سے توڑا اور پھرتی سے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ نچلے پورشن میں فقط 2 کمرے اور ایک ہال تھا۔ ہال کے فرش پر کوئی شخص بستر لگائے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے 3:30 بجے اسے اندازہ تک نہ تھا کہ کوئی یوں دبے پاؤں آ کر اسے دبوچ لے گا۔ اس سوئے شخص کو گن دکھا کر قابو کر لیا گیا تھا، لیکن وہ ایک ضعیف شخص تھا۔ بعد کی تفتیش سے پتہ چلا کہ وہ چوکیدار تھا، جسے مالک نے گھر کے اندر سونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ہال کمرہ خالی نہیں تھا۔ وہاں 3 ڈیویکل مشینیں نصب تھیں جس سے جعلی کرنسی نوٹ چھاپے جاتے تھے، لیکن ساری مشینیں عرصے سے بند پڑی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اب وہاں نوٹ چھاپنے کا کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ اگر جعلی نوٹ چھاپنے کا اڈہ تھا تو اب بیکار تھا۔ شاید بگ ٹائیگر کے بندے محتاط ہو گئے تھے اور ریاض احمد کے کود پڑنے کے بعد احتیاطاً اپنا سارا سامان اور دستاویزات وہاں سے اٹھانے میں کامیاب رہے تھے۔ پھر بھی کارتوس کی چند پٹیاں اور کچھ خودکار ہتھیار قبضے میں کر لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ گھر کے فرسٹ فلور کے کمروں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں، کچھ مردانہ ملبوسات اور چند ہزار روپے بطور نقدی پولیس کی تحویل میں لے لی گئی تھیں۔ کپڑوں کی تراش خراش اور پیش قیمت اسٹف سے وہ کپڑے بگ ٹائیگر سے وابستہ کر دیے گئے تھے۔ اوپر کا پورشن بیڈ رومز اور ٹیرس پر مشتمل تھا۔ سبھی ویران اور اجڑی حالت میں تھے۔ الماریوں میں البتہ کپڑے موجود تھے اور ان کی درازوں میں کچھ کاغذات اور پرفیوم وغیرہ موجود تھے جو کسی کام کے نہ تھے۔ مکمل خانہ تلاشی کے باوجود کوئی سراغ ایسا نہ ملا تھا جس سے ریاض احمد کی انوالومنٹ ظاہر ہوتی یا بگ ٹائیگر کا ہوا ناشتہ دکھائی دیتا۔ ارتزاق کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم کامیاب آپریشن کے بعد واپس آ گئی تھی اور دوسرے ہی دن ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کرکے عوام الناس کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جو چیزیں، ڈاکومنٹس، ہتھیار اور نقدی بنگلہ نمبر 46 سے برآمد کی گئی تھیں وہ میڈیا کے نمائندوں کے سامنے رکھ دی گئی تھیں۔ دوسرے دن کے اخبارات اور ٹی وی نیوز میں اس پریس کانفرنس کو نمایاں جگہ دی گئی تھی اور ارتزاق کے بیان کو خصوصی کوریج سے نوازا گیا تھا۔ اس موقع پر ارتزاق نے اعلان کیا تھا کہ وہ بہت جلد ملک کے معروف بزنس مین ریاض احمد کے قاتلوں کو نہ صرف گرفتار کرے گا بلکہ ان کے خلاف کئی قسم کے مقدمات بنا کر جیل کی کوٹری میں ڈال کر عدالت سے فوری انصاف کا تقاضا بھی کرے گا۔ بات ملک کی سالمیت اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم کی تھی اور ایک بڑے بزنس مین کے قتل کے بعد حکومت آپ ہی اس کیس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ بیرونی دنیا میں بھی بگ ٹائیگر کا نام گونج رہا تھا اور اس انڈر ورلڈ ڈان کے کارناموں کی سیاہی نے ملک کے نام پر دھبا لگانا شروع کر دیا تھا۔ بگ ٹائیگر اور اس کے گروپ سے جڑے چند اہم ارکان کی تصاویر شائع کرنے کے بعد حکومت نے انہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنے اور ان کی اطلاع دینے والے کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا تھا۔ بگ ٹائیگر اور اس کے حواریوں کی تصاویر کو بار بار ملکی چینلز پر دکھایا جا رہا تھا اور اخبارات کے فرنٹ پیجز پر بھی ان کی تصاویر نمایاں مین پرنٹ کروائی گئی تھیں۔ ساتھ ہی عوام کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ سب کن کن مقدمات میں مطلوب تھے اور بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگے بیٹھے تھے، اس لیے ان کی گرفتاری ضروری تھی۔ گزرے ان چند دنوں کا شیڈول ارتزاق کے لیے بے حد مصروف اور تھکا دینے والا تھا۔ وہ دن رات ریاض احمد کے کیس کو آگے بڑھانے اور کسی رزلٹ کو حاصل کرنے میں کوشاں تھا۔ اس دن بھی تھک ہار کر جب وہ گھر لوٹا تو میمونہ بیگم کے کمرے میں محفل سجی دیکھ کر ادھر ہی چلا آیا تھا۔ ماں کے کمرے میں ہی سب موجود تھے اور خاصے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ نگین بھی پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ خود کو مکمل طور پر سنبھال چکی تھی۔ اس کی ذات سے اداسی کا غلبہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر اسی کے پاس بیٹھی گپ شپ لگایا کرتی تھی۔ وہ میمونہ بیگم اور بوا سے بھی خاصی کھل گئی تھی۔ اس دوران فراز بھی 1-2 چکر لگا چکا تھا۔ وہ ہر بار نگین کا حال احوال پوچھ کر لوٹ جایا کرتا تھا، حالانکہ بزنس کی فکر اسے دن رات کھائے جا رہی تھی۔ ریاض صاحب کی وفات کے بعد آفس کو مستقل بند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں کئی لوگوں کی روزی جڑی ہوئی تھی اور ان کے گھروں کا مستقبل جڑا ہوا تھا، لیکن فی الوقت سارے ورکرز اور امپلائی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ پچھلے کئی آرڈرز کینسل ہو چکے تھے۔ خام مٹیریل اور کپڑے کی کھیپ ابھی تک گودام سے باہر نہیں آئی تھی۔ فورن پالیسی سنبھالنے کی فرصت کسے تھی؟ بیرون ملک کے لیے بہت سے ایگریمنٹس ریاض صاحب کی موت کے بعد اب تک فائنلائز نہ کیے گئے تھے، جن میں سے اکثریت پر انکار کرکے پرمٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ ایگریمنٹ بحال رکھنے کے لیے بہت سے فورن بزنس انسٹی ٹیوٹ کو ریاض صاحب کی اچانک رحلت کے بارے میں کنفرم کر دیا گیا تھا، تب جا کر کچھ سکون ہوا تھا۔ اب چاروں طرف سے تعزیت کے خطوط اور فیکس موصول ہو رہے تھے۔ سب کی ہمدردی اور نیک خواہشات ریاض صاحب کی اکلوتی وارث نگین کے لیے تھیں۔
فراز ان تمام معاملات کو ڈیل کر رہا تھا اور اسے اب صلاح مشورے کے لیے نگین کی ضرورت پڑنے لگی تھی۔ چلتا ہوا کاروبار یوں ٹھپ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فراز کی پریشانی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ وہ نگین کی ابتر حالت اور جذباتی کیفیت کو سمجھتا تھا، لیکن اس کی فکر مندی کاروبار کو اصل راستے پر لے جانے کے لیے کافی نہ تھی۔ اس نے اپنے طور ادھورے آرڈر پورے کروا کر بھجوا دیے تھے، لیکن ابھی بہت کچھ نامکمل اور باقی تھا، جسے پورا کرنے کے لیے تمام ضروری ڈاکومنٹس پر نگین ریاض علی کے دستخط ضروری تھے، اور ادھر وہ تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ فراز چاہتا تھا نگین کی صحت یابی تک وہ باقی کے معاملات کسی نہ کسی طور پر سنبھال لے۔ وہ جب کسی کام کے سلسلے میں نگین سے ملاقات کو آیا تھا، وہ خود کو سنبھال نہ پا رہی تھی۔ ایک ملاقات میں فراز ارتضیٰ سے بھی مل نہ پایا تھا۔ وہ جب وہاں آتا ارتضیٰ کسی نہ کسی مشن پر کام میں مصروف تھا۔ اب بنگلہ نمبر 46 کے کامیاب آپریشن کے بعد ہی ارتضیٰ کو فراغت کی سانس لینا نصیب ہوا تھا، ورنہ دن رات کس طرح گزر رہے تھے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ کام کام اور بس کام، سر اٹھانے تک کی فرصت نہ تھی، اور فراز ارتضیٰ کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔